الرسالہ فروری 2020۔ ایمان کی علامت۔ محمد بن کعب القرظی، وفات 108 ہجری، مشہور تابعی ہیں۔ ان کا ایک قول ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے: اذا اراد اللہ بعبد خیرا زہدہ فی الدنیا وفقہہ فی الدین وبصرہ عیوبہ ومن اوتیہن اوتی خیر الدنیا والآخرہ۔ یعنی جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دنیا میں زہد عطا کرتا ہے اور اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے اور اس کے عیوب اس کو دکھا دیتا ہے۔ جس کو یہ چیزیں دی گئیں اس کو دنیا اور آخرت کا خیر دے دیا گیا۔ اس قول میں مومن کی چند صفات بتائی گئی ہیں: زہد، فہم دین، خود احتسابی۔ یہ صفات الگ الگ صفات نہیں ہیں، یہ ایک ہی حقیقت کے مختلف مظاہر ہیں۔ ان کے مجموعے کو ایک لفظ میں معرفت کہا جا سکتا ہے۔ جب انسان کو اللہ رب العالمین کی دریافت ہوتی ہے تو وہ ایک عارف باللہ انسان بن جاتا ہے۔ یہ معرفت اس کی پوری شخصیت کی کلید بن جاتی ہے۔ مذکورہ تابعی کے قول میں زہد کا لفظ اپنے مفہوم کے اعتبار سے وہی ہے جس کو قرآن میں عدم رکون کہا گیا ہے، یعنی حالات کے اثر سے جھکاؤ کا شکار نہ ہونا۔ یہاں مومن سے مراد وہ مومن ہے جو اللہ کے مشن میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے۔ ہر مشن میں انسان کو ایک نازک قسم کا اجتماعی رول ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس اجتماعی رول میں ادنا درجے کا ڈسٹریکشن مومن کو اپنے رول سے دور کر دیتا ہے۔ وہ امکان کے قریب پہنچ کر بھی امکان سے دور ہو جاتا ہے۔ آدمی کو امکان کے قریب پہنچانے والا اللہ رب العالمین ہے، لیکن اس امکان کو پہچاننا ہمیشہ انسان کا اپنا کام ہوتا ہے۔ انسان اگر معرفت کی پہچان میں ناکام ہو جائے تو کوئی فرشتہ اس کی مدد کے لیے آنے والا نہیں۔ اس معاملے میں فرشتہ انسان کو ضمیر کے ذریعے سے اشارہ کرتا ہے، لیکن نجات کے معنی میں خود کو بچانا انسان کا اپنا کام ہے۔ ضروری ہے کہ انسان اس معاملے میں بہت زیادہ الرٹ رہے تاکہ وہ اپنے آپ کو تباہی سے بچا سکے۔ حظ عظیم۔ قرآن میں ایک حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یعنی اور اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، اور بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں۔ تم جواب میں وہ کہو جو اس سے بہتر ہو، پھر تم دیکھو گے کہ تم میں اور جس میں دشمنی تھی وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی دوست قرابت والا، اور یہ بات اسی کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں، اور یہ بات اسی کو ملتی ہے جو بڑا نصیبے والا ہے۔ قرآن کی ان آیتوں میں ایسے اہل اسلام کا ذکر ہے جو بڑے نصیبے والے یا ٹرولی فارچونیٹ ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے برتاؤ سے یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ دشمن بھی ان کا دوست بن جائے، جو بظاہر غیر بنا ہوا تھا وہ بدل کر آپ کا اپنا بن جائے۔ اس انقلابی تبدیلی کا فارمولا کیا ہے؟ وہ صبر کا فارمولا ہے۔ صبر کا فارمولا کیا ہے؟ صبر کا فارمولا ایک لفظ میں یک طرفہ اخلاقیات یا یونیلیٹرل ایتھکس کا نام ہے، یعنی جوابی رد عمل کا طریقہ اختیار نہ کرنا، بلکہ فریق ثانی کی روش سے اوپر اٹھ کر غیر جوابی انداز میں یا رد عمل کا طریقہ اختیار کیے بغیر یک طرفہ بنیاد پر حسن عمل کا سلوک کرنا۔ ایسے لوگوں کو ذو حظ عظیم یا ٹرولی فارچونیٹ ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صبر سب سے بڑا اسلامی عمل ہے، اس لیے صبر کا طریقہ اختیار کرنے والا ذاتی سوچ پر اللہ کی سوچ کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ ذاتی تقاضے پر کنٹرول کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو اختیار کرتا ہے۔ وہ قربانی کی سطح پر
اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ ہدایت کا قانون۔ قرآن میں انسانی غفلت کے حوالے سے ایک اصول ان دو آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین، یعنی اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہوگی، اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، بے شک میرا داؤ بڑا مضبوط ہے۔ تکذیب آیات یا نشانیوں کو جھٹلانے کا مطلب کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ کائنات کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ قرآنی حقیقتوں کی تصدیق بن گئی ہے۔ انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ کائنات کی نشانیوں میں اس تصدیق کو پڑھے اور ان کا اعتراف کرے۔ مثلا قرآن میں بتایا گیا ہے کہ کائنات کا نظام بتاتا ہے کہ اس کا کنٹرول ایک عظیم خالق کے ہاتھ میں ہے۔ سورج کا ہر دن نہایت وقت پر نکلنا اور پھر نہایت متعین وقت پر اس کا ڈوبنا اس بات کی گواہی ہے کہ سورج کا نظام ایک عظیم خالق کے کنٹرول میں ہے۔ اس طرح کی بے شمار نشانیاں کائنات میں ہیں۔ جو لوگ ان نشانیوں سے سبق لے کر خالق کو دریافت کریں انہوں نے سچائی کو جان لیا، اور جو لوگ ان نشانیوں کو نظر انداز کر دیں انہوں نے عملاً ان کو جھٹلایا۔ ایسے لوگ خالق کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ تکذیب کا عمل زیادہ تر لاشعور کے تحت ہوتا ہے، اسی لیے اس کو دھیرے دھیرے پکڑنے کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ فطرت کے اس نظام کو جانے اور زیادہ ہوش مندی کے ساتھ اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر انسان زیادہ ہوش مندی کے ساتھ چیزوں کو دیکھے گا تو وہ فطرت کے نظام سے باخبر ہو جائے گا اور اس کے لیے اپنی اصلاح کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے برعکس جو لوگ غفلت کی زندگی گزاریں، جو دنیا کی دلچسپیوں میں اتنا مشغول ہو جائیں کہ اپنی آخرت کو بھلا دیں، ایسے لوگ تخلیقی نظام کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس غلطی سے اپنے آپ کو بچائے۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ غفلت کی زندگی گزارے۔ حدیث عارفانہ کلام۔ حدیث رسول کو پڑھتے ہوئے مجھ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، ایک ایسی کیفیت جو قرآن سے کسی قدر مختلف ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا سبب آج میری سمجھ میں آیا۔ یہ اس فرق کی بنا پر ہے جو قرآن اور حدیث کے درمیان پایا جاتا ہے۔ قرآن دراصل حقیقت کا بیان یا اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے، اس کے مقابلے میں حدیث گویا ایک عارف کامل کا کلام معرفت ہے جس نے خود اس معرفت کا تجربہ کیا ہو۔ قرآن کا مطالعہ آدمی کے اندر رب العالمین کی عظمت پیدا کرتا ہے، اور حدیث کے مطالعے سے آدمی کو معرفت رب کا ذائقہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، یعنی میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اس میں آپ کو ایک متعین حکم ملتا ہے۔ آپ کے اندر یہ شعور جاگتا ہے کہ آپ اپنے رب کے اس حکم کو عملاً اختیار کریں، آپ اپنے رب کے اطاعت گزار بن جائیں۔ اس کے برعکس جب آپ حدیث رسول میں یہ پڑھتے ہیں رأس الحکمتی مخافت اللہ، یعنی حکمت کا سرا اللہ کا خوف ہے، آپ کا ذہن اس میں سوچنے لگتا ہے۔ اس قول میں جو معنوی گہرائی ہے آپ اس کی سوچ میں غرق ہو جاتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ قول صرف قول نہیں رہتا بلکہ وہ اسرار معنی کا خزانہ بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کس طرح ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈر آپ کے لیے حکمت کا خزانہ بن جائے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ خوف خدا کا احساس آپ کے ذہن کے بند دروازے کو کھول دیتا ہے۔ المناوی نے اس حدیث کی شرح ان الفاظ میں کی ہے، ای اصلھا و اسھا الخوف منہ لانھا تمنع النفس عن المنہیات والشبہات ولا يحمل على العمل بها ای الحکمہ الا الخوف منہ، یعنی حکمت کی اصل اور جڑ اللہ کا خوف ہے، کیونکہ وہ نفس کو منہیات اور شبہات سے روکتا ہے، اور حکمت کے مطابق عمل پر صرف اللہ کا خوف ابھارتا ہے۔
حدیث کی تدوین۔ جیسا کہ معلوم ہے، حدیثیں رسول اللہ کے زمانے میں باقاعدہ طور پر جمع نہیں کی گئیں، جبکہ اسی زمانے میں قرآن کو باقاعدہ طور پر جمع کیا جا رہا تھا۔ ایسا خود رسول اللہ کی ہدایت کے مطابق ہوا۔ آپ نے کہا تھا، لا تکتبوا انی شیئا غیر القرآن، مسند احمد، یعنی مجھ سے قرآن کے سوا کچھ نہ لکھو۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ وہی پیغمبر جس نے قرآن کے بارے میں کہا کہ تعاہدوا القرآن، صحیح بخاری، یعنی قرآن کی نگہبانی کرتے رہو، اسی پیغمبر نے حدیث کی حفاظت کی اتنی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اس پر کافی غور کرنے کے بعد میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ ایک خدائی منصوبہ بندی کا معاملہ تھا، کیونکہ یہ بات طے شدہ تھی کہ لوگ ہر حال میں اقوال رسول کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں گے۔ قرآن کی حفاظت کتابت کے ذریعے ہوتی رہی اور حدیث کی حفاظت حافظے کے ذریعے۔ اس فرق کا ایک بہت بڑا فائدہ تھا۔ اگر قرآن ہی کی طرح حدیث آپ کی زندگی میں لکھ کر محفوظ ہو جاتی تو بعد کی نسلوں کے لیے کوئی کام باقی نہ رہتا۔ حدیثوں کی جمع و تدوین کا کام زیادہ تر عباسی خلافت کے زمانے میں ہوا ہے، یعنی اس زمانے میں جبکہ مسلمانوں کے اندر سیاسی بگاڑ آ چکا تھا۔ ایسی حالت میں یہ ہوتا کہ تمام لوگ سیاسی اصلاح کے نام پر حکمرانوں سے لڑنا شروع کر دیتے۔ اس طرح پوری امت ابن زبیر اور معاویہ جیسے لوگوں سے بھر جاتی۔ حدیث کا غیر مدون ہونا لوگوں کے لیے اس بات کا ذریعہ بن گیا کہ وہ سیاسی بگاڑ کے ایشو کو نظر انداز کر کے حدیث رسول کی تدوین میں لگ جائیں۔ اس طرح حدیث رسول کی تدوین کا کام بعد کے لوگوں کے لیے ایک چیک بن گیا، یعنی سیاسی بگاڑ یا حکمرانوں کے ساتھ لڑائی سے روکنے والا عمل۔ حدیث کے کام نے لوگوں کو ایک معلوم میدان دے دیا جہاں وہ اپنی کوششوں کو صرف کریں۔ جو صلاحیتیں منفی جھگڑے میں ضائع ہوتی، وہ صلاحیتیں مثبت کام میں مشغول ہو گئیں۔ رسول اللہ کی سنت۔ سنت رسول کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے: قول، عمل اور تقریر۔ تاہم قدیم کتابوں میں قول، عمل اور تقریر کی جو صورتیں بتائی گئی ہیں وہی کل مثالیں نہیں ہیں۔ رسول اللہ کی زندگی سے استنباط کر کے ان مثالوں کی تعداد میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے گا۔ مثال کے طور پر کعبہ کو جس قرآن میں بیت اول یا پہلی مسجد کہا گیا ہے، اس کو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے تقریباً 4500 سال پہلے قدیم مکہ میں تعمیر کیا تھا۔ اس کے ایک عرصے بعد قدیم مکہ میں ایسے لوگوں کا غلبہ ہو گیا جو توحید کے بارے میں زیادہ حساس نہیں تھے۔ انہی میں سے ایک شخص کا نام عمرو بن لوہی تھا۔ اس نے پہلی مرتبہ کعبہ کے اندر بت لا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد وہاں دھیرے دھیرے بتوں میں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ عملاً کعبہ ایک بت خانہ بن گیا۔ جس وقت رسول اللہ کو پیغمبر بنایا گیا، اس وقت کعبہ کے اندر تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ گویا کعبہ جو کہ توحید کا مرکز تھا، بعد میں اس کو بت پرستی کا مرکز بنا دیا گیا۔ یہ واقعہ پیغمبر توحید کے لیے بظاہر ایک اشتعال انگیز واقعہ تھا، لیکن آپ نے اس واقعے پر صبر سے کام لیا۔ آپ نے اس واقعے کو ایک نئے اینگل سے دیکھا، اور وہ موقع یہ اپرچونٹی کا اینگل تھا، یعنی منفی پہلو کو نظر انداز کر کے یہ دیکھنا کہ اس میں دعوت کے لیے مواقع کیا ہیں۔ آپ نے دریافت کیا کہ کعبہ عرب کے تمام قبائل کے بت پرستوں کا مرکز بن گیا ہے۔ اس بنا پر وہاں روزانہ بڑی تعداد میں بت پرست قبائل کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ آپ نے اس اجتماع کو دعوت کے اینگل سے دیکھا اور اس اجتماع کو دعوتی مشن کے لیے بطور آڈینس استعمال کرنا شروع کر دیا۔ آپ کعبہ میں بتوں کی عبادت کے لیے اکٹھا ہونے والے لوگوں کے پاس جاتے، وہاں آپ لوگوں کے سامنے کعبہ میں رکھے گئے بتوں کے خلاف کوئی احتجاج نہ کرتے تھے، بلکہ پرامن انداز میں لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے۔ رسول اللہ کا یہ عملی نمونہ بھی ایک سنت ہے کہ دعوت کے لیے بظاہر ناموافق صورتحال کو موافق میں تبدیل کرنا، یعنی پیش آمدہ اشتعال انگیز صورتحال پر ری ایکٹ نہ کرنا اور اس میں موجود مواقع کو دعوت کے لیے استعمال کرنا۔ موجودہ زمانے میں
مسلمانوں کے مسائل کی جڑ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے معاملات میں اس سنت رسول پر عمل نہیں کیا۔ مثلا ایک مسلمان مضمون نگار نے ایک اردو میگزین میں ایک مضمون لکھا جس کا ٹائٹل یہ تھا، بھارتی مسلمان سیاسی و سماجی قسم پرسی۔ یہ صورتحال کو مسائل کے اعتبار سے دیکھنا ہے۔ یہ سنت رسول کے خلاف عمل ہے۔ سنت رسول کے مطابق عمل کرنا یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ان مسائل کے درمیان کیا مواقع ہیں جو فرد کو اور سماج کو ترقی میں مدد دے سکتے ہیں۔ اختلاف کو نظر انداز کیجیے۔ جنوبی ہند سے ایک عالم دین کا مکتوب موصول ہوا ہے، اس کو یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ تامل ناڈو اور دوسرے علاقوں میں علماء کرام مختلف اداروں مثلا مدرسہ یا مسجد وغیرہ سے منسلک ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ان کو ادارے کی انتظامیہ یا مینجمنٹ سے کوئی شکایت ہو جاتی ہے، اس وقت وہ منفی رویہ اپنا کر اس ادارے سے نکل کر کسی دوسرے ادارے میں چلے جاتے ہیں یا ایک نیا ادارہ قائم کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پریشان بھی رہتے ہیں اور ان کا علمی سفر بھی رک جاتا ہے، کیونکہ ادارے کی ذمہ داریاں سنبھالنے میں ان کا وقت گزر جاتا ہے۔ ان واقعات کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ علماء کو صرف خروج علی الحاکم کے مسائل معلوم ہیں، خروج علی مینجمنٹ کے مسائل ان کو معلوم نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خروج ہر جگہ غیر مطلوب ہے، اس کا انہیں علم نہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ علماء اپنی علمی ذمہ داریاں ادا کریں اور ادارے کی انتظامیہ وغیرہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں تو معاملہ ٹھیک رہے گا۔ اس معاملے میں علماء کے لیے وہ حدیث رسول واحد راستہ ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، ادو الیہم حقہم واسألوا اللہ حقکم، صحیح بخاری، یعنی ان کو حق ان کا دو اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔ اگر اس حدیث کے مطابق عمل نہ کیا جائے تو باعتبار نتیجہ صرف فساد برپا ہوگا، شکایت کا ازالہ نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں محدثین ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ انہوں نے اپنی علمی اور دینی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے ادا کی، لیکن وقت کے حکام سے جو شکایت تھی اس کو نظر انداز کیا، جس کی وجہ سے آج ہم ان کے علمی ذخیرے سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ آج علماء کرام دلوں میں شکایت پالنے کی وجہ سے اپنے لیے مسائل میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں، مگر کوئی بڑا علمی ذخیرہ یا کارنامہ نہیں ادا کر رہے ہیں۔ تقریباً ہر عالم اپنی انتظامیہ اور متولیان مساجد کے خلاف شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے، یہاں تک کہ پوری زندگی شکایت کی نظر ہو جاتی ہے۔ آج علماء صرف جلسوں یا کانفرنسوں میں نظر آ جاتے ہیں، مگر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کو کوئی علمی تحقیق یا علمی یادگار نہیں دے پاتے، اس کے بغیر ہی وہ دنیا سے شاکی ہو کر رخصت ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ علماء اپنی اس سوچ کی اصلاح کریں، وہ اپنی لا علمی کو جانیں، وہ ادارے کے انتظامیہ کی نیتوں پر حملے ترک کریں۔ اس کے بجائے ان کو چاہیے کہ جو مواقع ان کو حاصل ہیں ان پر وہ فوکس کریں اور امت مسلمہ کو فائدہ پہنچائیں۔ مولانا سید اقبال احمد عمری، عمر آباد، تامل ناڈو۔ مولانا فرماتے ہیں، مکتوب نگار نے جو بات لکھی ہے وہ بلا شبہ درست ہے، لیکن راقم الحروف کے نزدیک اس کا سبب ماضی کی تاریخ تک جاتا ہے۔ فقہائے متقدمین اس معاملے میں میرے نزدیک ٹرینڈ سیٹر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ فقہائے متقدمین کے زمانے میں مسائل میں اختلافات پیدا ہوئے، اس وقت فقہائے متقدمین نے مسائل پر لامتناہی بحثیں چھیڑ دیں۔ یہ بلا شبہ ایک غلف تھا جس کے نتیجے میں غیر ضروری طور پر فقہی مسالک بنے، اور بڑھتے بڑھتے ان مسائل کی بنیاد پر مختلف قسم کے فقہی گروپ بن گئے۔ فقہ صرف ایک ہے اور وہ وہی ہے جو صحابہ کرام کے زمانے میں عملاً موجود تھی۔ بعد کے زمانے میں فقہی بنیاد پر مختلف گروہ بن گئے، مثلا حنفی فقہ، مالکی فقہ، شافعی فقہ، حنبلی فقہ، جعفری فقہ وغیرہ۔ یہ وہی چیز تھی جس کو قرآن میں تفرق فی الدین کہا گیا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مشترک امور میں توحد کا طریقہ اختیار کیا جائے اور اختلافی امور میں توسع کا طریقہ۔ علماء فقہ کو اس معاملے میں توسع کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا، جس کی طرف
ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ میں اشارہ کیا ہے۔ اس اختلافی مسائل میں غلوف کے نتیجے میں ایک مبتدعانہ اصول پیدا ہوا جس کو ترجیح کہتے ہیں۔ ترجیح کا طریقہ جو علماء فقہ کے درمیان رائج ہوا وہ بلا شبہ ایک مبتدعانہ اصول تھا۔ صحیح اصول توسع ہے، نہ کہ ترجیح۔ عبادات میں اصل زور روح یعنی اسپرٹ پر دینا چاہیے، مگر ترجیح کی اس بحث نے یہ کیا کہ عبادات میں روح عبادت کا مسئلہ عملاً غیر اہم بن گیا اور ساری بحث مسائل پر ہونے لگی، مسائل با الفاظ دیگر فارم پر ہونے لگی۔ اسی کا نتیجہ آخر کار وہ نکلا جس کو حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، یعنی ان کی مسجدیں آباد ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی۔ یہی معاملہ اداروں کے ذمہ داران سے اختلاف کا ہے۔ اگر اس قسم کے معاملے کا آپ تجزیہ کیجئے تو آپ پائیں گے کہ یہ سارے اختلافات فروعی چیزوں میں ہیں، نہ کہ اصولی چیزوں میں، جبکہ اتحاد صرف اصولی مسائل میں ممکن ہے، فروعی مسائل میں ممکن ہی نہیں۔ اس معاملے پر شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اسلام کے دور اول میں جب خروج علی الحاکم کا مسئلہ پیدا ہوا تو علماء اسلام نے اس پر کیا رویہ اختیار کیا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں اس پر علماء کا یہ اجماع ہو گیا کہ حاکم کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ امام نووی نے لکھا ہے وَأَمَّا الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ وَقِتَالُهُمْ فَحَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانُوا فَسَقَةً ظَالِمِينَ، یعنی حاکم کے خلاف خروج کرنا مسلمانوں کے اجماع سے حرام ہے اگرچہ حاکم فاسق و ظالم ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حاکم کے خلاف خروج نہ کرنا مطلقاً مطلوب ہے۔ کوئی بھی عذر یا ایکسکیوز اس معاملے میں خروج کو جائز نہیں کرتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ خروج ایک اور چیز سے جڑا ہوا ہے اور وہ ہے استحکام یا اسٹیبلٹی۔ سماجی زندگی میں استحکام مطلق طور پر مطلوب ہے۔ کوئی بھی چیز جو استحکام کو نقصان پہنچائے وہ بطور اصول قابل ترک ہے۔ قدیم زمانے میں یہ عمل سیاسی حاکم کے مقابلے میں اختیار کیا گیا تھا۔ موجودہ زمانے میں یہی اصول اس معاملے میں اپلائی ہوتا ہے، جبکہ ادارے کے ذمہ دار کے خلاف خروج کا معاملہ ہو۔ کسی کے لیے یہ تو جائز ہے کہ وہ کسی عذر کو لے کر خاموشی کے ساتھ ادارے سے الگ ہو جائے، وہ الگ ہونے سے پہلے بھی اس معاملے میں خاموش رہے اور ادارے سے الگ ہونے کے بعد بھی خاموش رہے۔ ادارے کے خلاف یا ادارے کے ذمہ داران کے خلاف شکایتیں کرنا اور منفی باتیں کر کے لوگوں کے اندر شکایتی ماحول پیدا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ حکمت رسول، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت معلم دین کی ہے، یعنی دین خداوندی کی تعلیمات سے انسان کو باخبر کرنا۔ اس سلسلے میں قرآن میں دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، کتاب اور حکمت۔ کتاب سے مراد قرآن ہے، یعنی وہ سب جو پیغمبر اسلام پر بذریعہ وحی اترا ہو اور وہ محفوظ طور پر ما بین الدفتین ہمارے پاس موجود ہو۔ اس مجموعے کو قرآن بھی کہا جاتا ہے اور کتاب اللہ بھی۔ اس کتاب کا متن عربی زبان میں محفوظ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو تعلیم قرآن میں لفظاً موجود نہ ہو اس کے بارے میں کیا اصول ہے؟ انہی دوسری تعلیمات کو حکمت کہا گیا ہے۔ حکمت سے مراد وہی چیز ہے جس کو انگریزی زبان میں وزڈم کہتے ہیں۔ یہ حکمت قرآن کی ملفوظ تعلیمات کے علاوہ ہے۔ یہ قول کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور عمل کی صورت میں بھی، اور اس صورت میں بھی جس کو محدثین کی اصطلاح میں تقریر کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ کی تعلیمات کا یہی وہ حصہ ہے جس کو قرآن میں حکمت کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ کا مشن توحید کا مشن تھا، یعنی انسان اللہ کو ایک مانے اور اس کا عبادت گزار بنے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب رسول اللہ کی بعثت ہوئی اس وقت کعبہ کی عمارت میں تقریباً 360 بت موجود تھے۔ رسول اللہ وہاں جاتے اور لوگوں سے کہتے کہ ایک اللہ کو مانو اور اسی کی عبادت کرو، لیکن سیرت کی کتابوں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ نے وہاں جا کر یہ کہا ہو کہ کعبہ کے معمار پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، تم کعبہ کی عمارت سے بتوں کو ہٹاؤ
اور اس کو صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے خالص کرو۔ اب یہ سوال ہے کہ رسول اللہ کا یہ عمل قرآن میں کہاں مذکور ہے؟ یہ تعلیم رسول اللہ کے عمل سے نکلتی ہے، نہ کہ قرآن کے الفاظ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ جو رسول اللہ نے اختیار کیا وہ ایک مستنبط طریقہ تھا۔ اسی مستنبط طریقے کا نام حکمت ہے، یعنی بذریعہ استنباط یا انفرنس، دریافت کیا ہوا طریقہ۔ اس معاملے پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس معاملے میں ڈی لنکنگ کا طریقہ اختیار کیا، یعنی بت پرستی اور کعبہ کے قریب بت پرستوں کے اجتماع میں فرق کرنا۔ آپ نے دیکھا کہ قدیم مکہ کے لوگوں نے کعبہ کی عمارت میں بت رکھ دیے ہیں، وہاں وہ روزانہ جمع ہوتے ہیں اور اپنے عقیدے کے مطابق بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کعبہ میں بیک وقت دو مظاہر موجود تھے، ایک کعبہ کی عمارت میں بتوں کی موجودگی اور دوسرا ان بتوں کی وجہ سے کعبہ کے پاس روزانہ اہل شرک کا اکٹھا ہونا۔ آپ نے اس معاملے میں ڈی لنکنگ کی پالیسی اختیار کی، یعنی کعبہ میں بتوں کی موجودگی اور ان بتوں کی وجہ سے کعبہ کے پاس عرب قبائل کا اکٹھا ہونا، آپ نے ایک کو دوسرے سے الگ کر دیا، یعنی کعبہ میں بتوں کی موجودگی کو وقتی طور پر نظر انداز کیا اور عرب قبائل کے اجتماع کو اپنے آڈینس کے طور پر استعمال کیا۔ ڈی لنکنگ کا یہ طریقہ جو آپ نے اختیار کیا وہ لفظی حکم کے طور پر قرآن میں موجود نہ تھا، یہ ایک استنباطی حکمت تھی جو آپ نے دعوت کے لیے استعمال کی۔ اس استنباطی حکمت کے لیے دوسرا لفظ پریکٹیکل وزڈم ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت میں کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد پریکٹیکل وزڈم ہے۔ پریکٹیکل وزڈم یعنی ایک طریقے کو عمل کی بنیاد پر اختیار کرنا، جبکہ نظریے کی بنیاد پر وہ طریقہ متن میں موجود نہ ہو۔ موجودہ زمانے میں حدیث اور سنت کا چرچا بہت زیادہ کیا گیا ہے، لیکن مذکورہ طریقہ جو بلا شبہ ایک سنت رسول ہے، اس کا کوئی چرچا نہیں۔ اس سنت کی بنیاد پر مسلمانوں میں اب تک کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوئی۔ یہ ایک ایسی سنت رسول ہے جو عملاً مسلمانوں میں متروک بنی ہوئی ہے۔ موجودہ زمانے کا اصل کام یہ ہے کہ اس متروک سنت کو زندہ کیا جائے۔ اس متروک سنت کو ایک لفظ میں پریکٹیکل وزڈم کہا جا سکتا ہے۔ حکم اللہ کا۔ قرآن میں ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے، ان الحکم الا للہ، یعنی حکم صرف ایک اللہ کا ہے۔ اس طرح کی آیات میں حکم کا لفظ سیاسی حکم یا پولیٹیکل رول کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ وہ فوق الطبیعی حکم یا سپر نیچرل رول کے معنی میں ہے۔ اس کا مطلب پولیٹیکل سائنس کی کتابوں سے نہیں معلوم ہوگا، بلکہ اس کا مطلب قرآن کی آیتوں میں غور و فکر سے معلوم ہوگا۔ اس طرح کی آیتوں میں حکم کا لفظ اس قانون کے لیے نہیں آیا ہے جو اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں بنایا جاتا ہے اور جس کو وزیر قانون یا عدالت کے جج نافذ کرتے ہیں، بلکہ اس طرح کی آیتوں میں حکم سے مراد وہ برتر حکم ہے جو اللہ رب العالمین نے براہ راست طور پر اپنے فرشتوں کے ذریعے عالم وجود میں نافذ کر رکھا ہے۔ اس حکم سے مراد وہ حکم ہے جس کو یاد کرنے سے انسان کے اندر شکر اور عبادت کی اسپرٹ پیدا ہوتی ہے، جو آدمی کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ اس دنیا میں شاکر اور عبادت گزار بن کر زندگی گزارے۔ مثلا سورج کا نکلنا، آکسیجن کی سپلائی کا نظام، بارش کا نظام، زمین سے غلہ پیدا ہونے کا نظام، ہواؤں کے چلنے کا نظام، زمین پر لائف سپورٹ سسٹم قائم کرنے کا نظام وغیرہ، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں جو اس دنیا میں انسان کو فطرت کے نظام کے تحت حاصل ہیں۔ یہ سب نظام اللہ رب العالمین کے حکم کے تحت وقوع میں آتے ہیں۔ اس حکم کی دریافت کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے اور اللہ کو اپنا معبود سمجھ کر صرف اسی کی عبادت کرے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کی قرآنی آیتوں کو لے کر دنیا میں سیاسی تحریک چلائے اور حکمرانوں کو قیادت سے بے دخل کرنے کے لیے ان سے لڑائی شروع کر دے تو یہ اس حکم کی تعمیل نہیں ہوگی، بلکہ اس حکم کے نام پر ایک تخریب کاری کی سیاست چلانا ہوگا۔ یہ اللہ کے نام پر ایک باغیانہ فعل کا ارتکاب ہوگا۔ قرآن کی اس طرح کی آیتوں کا کوئی تعلق پولیٹیکل ایکٹیویزم سے نہیں ہے۔
بلکہ اس کا تمام تر تعلق اس سے ہے کہ انسان اس دنیا میں شکر اور عبادت کی زندگی گزارے، وہ دنیا میں رحمان کا بندہ بن کر زندگی گزارے۔ حکومت کا معاملہ۔ موجودہ دنیا پورے معنوں میں اللہ رب العالمین کی سلطنت ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو محدود مدت کے لیے اللہ نے انسان کے چارج میں دے دیا ہے۔ اسی میں سے حکومت کا معاملہ بھی ہے۔ جس طرح زمین کا زرعی رقبہ یا ایگریکلچرل لینڈ عارضی طور پر انسان کو دیا گیا ہے تاکہ وہ اس کو استعمال کرے، اسی طرح انسان کو یہ موقع بھی عارضی طور پر دیا گیا ہے کہ وہ دنیا میں سویلائزیشن بنائے۔ یہ مدت صرف قیامت تک کے لیے ہے۔ قیامت کے بعد انسان کا اختیار ختم ہو جائے گا اور اس کو اپنے عمل کے مطابق اس کی جزا یا سزا دی جائے گی۔ یہی معاملہ حکومت کا بھی ہے۔ حکومت دوسری اشیاء سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ حکومت کا اختیار بھی انسان کے لیے امتحان کا ایک پرچہ ہے۔ آخر میں انسان کا اس اعتبار سے حساب لیا جائے گا اور انسان کو اس کے عمل کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی۔ قرآن میں اس حقیقت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے: لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کے قدر کرنے کا حق ہے، اور زمین ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور تمام آسمان لپٹے ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ میں۔ وہ پاک اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ حدیث میں مزید یہ الفاظ آئے ہیں: یطوی اللہ عز وجل السماوات یوم القیامہ ثم یاخذہن بیدہ الیمنی ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون ثم یطوی الارضین بشمالہ ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون۔ صحیح مسلم۔ یعنی اللہ تعالی قیامت کے دن آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں رکھے گا، پھر کہے گا میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے جبار، کہاں ہے متکبرین۔ پھر وہ زمین کو اپنے بائیں ہاتھ میں رکھے گا، پھر کہے گا میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے جبار، کہاں ہے متکبرین۔ یہ اس وقت ہوگا جبکہ انسان کی آزادی اس دنیا میں ختم ہو جائے گی۔ حکومت الہیہ۔ قرآن میں بتایا گیا ہے: ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یعنی اقتدار صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت لوگ نہیں جانتے۔ قرآن کی اس آیت میں انسان سے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ حکومت الہیہ جو ابھی قائم نہیں ہے اس کو لڑ کر زمین پر قائم و نافذ کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ خود اپنے آپ کو قائم شدہ حکومت الہیہ کا مطیع بنائے۔ یہ اطاعت امر کا حکم ہے، نہ کہ کسی مفروضہ حکومت یا نظام کے نفاذ کا امر۔ قرآن کی اس آیت کو اگر اس کے صحیح معنی کے اعتبار سے لیا جائے تو وہ انسان کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو حکم خداوندی کا تابع دار بنائے۔ اس کے برعکس اگر اس آیت کو نفاذ یا انفورسمنٹ کے معنی میں لیا جائے تو برعکس طور پر اس کا مطلب یہ بنے گا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ با اقتدار لوگوں سے لڑ کر ان سے اقتدار کی کنجیاں چھینے اور خود تخت سلطنت پر قبضہ کرے، وہ حاکم بنے اور دوسروں کو محکوم بنا کر بطور خود خدا کا حکم زمین پر چلائے۔ صحیح تفسیر کے مطابق قرآن کی یہ تعلیم تمام انسانوں کو یکساں حیثیت دیتی ہے، یعنی آیت کی نظر میں تمام انسان اللہ کے بندے ہیں، اور ہر انسان کو یکساں طور پر یہ کرنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا محکوم سمجھے اور اللہ کے احکام کی تابعداری میں زندگی گزارے۔ یہ آیت ایسا نہیں کرتی کہ لوگوں کو دو گروہ میں بانٹے، پھر ان میں سے ایک گروہ کو حاکم یا رولر قرار دے اور دوسرے گروہ کو یہ حیثیت دے کہ وہ محکوم یا رولڈ بن کر زندگی گزارے۔ حکم الہی کا لفظ قرآن میں کسی سیاسی معنی میں نہیں ہے، بلکہ وہ عمومی اطاعت کے معنی میں ہے۔ اس سے مراد ایک سلوک یا بیہیویئر ہے، نہ کہ کوئی سیاسی قانون۔ یہ فرد کو اسلامائز کرنے کا معاملہ ہے، نہ کہ حکومت یا ریاست کو اسلامائز کا معاملہ۔ اصلاحی سیاست۔ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے بھی سیاست کی اصلاح کے نام پر
تحریک چلائی، ان کی سیاست ہمیشہ تخریبی سیاست ثابت ہوئی۔ یہ تجربہ بتاتا ہے کہ سیاسی اصلاح کا مروجہ طریقہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی اصلاح کے طریقے میں ہمیشہ ایک فریق ثانی موجود رہتا ہے۔ ہر سیاسی اصلاح کا طریقہ فریق ثانی کو اپنے سیاسی مفاد کے خلاف نظر آتا ہے، اس لیے اول دن ہی سے وہ اس اصلاحی سیاست کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کا حل صرف ایک ہے۔ یہ حل وہی ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اختیار کیا تھا۔ آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی آپ کی پالیسی کو ان الفاظ میں بتاتی ہیں: ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرہما، صحیح بخاری۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو معاملات کے درمیان اختیار دیا گیا، آپ نے ان دونوں میں سے آسان تر کو اختیار کیا۔ یہ طریق عمل ہر تحریک کے لیے یکساں طور پر چسپاں ہوتا ہے۔ اجتماعی زندگی میں جب بھی کوئی تحریک چلائی جائے تو اس کے چلانے والوں کو نہایت شدت کے ساتھ یہ اصول اپنانا چاہیے کہ ان کی تحریک مکمل طور پر امن کے اصول پر قائم رہے۔ اس قسم کی تحریک کے دوران اگر کوئی ایسا مرحلہ آئے جبکہ تحریک کو چلانے کی صورت میں ارباب سیاست سے ٹکراؤ پیش آنے والا ہو تو وہاں مصلحین کو چاہیے کہ وہ پریکٹیکل وزڈم کا طریقہ اختیار کریں۔ وہ یک طرفہ طور پر غیر نزاعی انداز میں اپنی تحریک کو چلائیں۔ کسی حال میں بھی وہ اپنی تحریک کو نزاع اور ٹکراؤ کے راستے پر نہ لے جائیں۔ ارباب سیاست سے نزاعی طریقہ اختیار کرنا ہمیشہ نقصان کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اس قسم کا ٹکراؤ عملاً دو غیر مساوی گروہوں کے درمیان ٹکراؤ بن جاتا ہے۔ اہل اقتدار کے پاس طاقت ہوتی ہے اور مصلحین کے پاس طاقت موجود نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عملاً گریٹر ایول کے انجام تک پہنچ جاتا ہے۔ ائمہ ہدایت۔ قرآن کی ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یعنی اور ہم نے ان میں پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے جبکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ اس آیت میں سارا زور یقین پر ہے، یعنی جب کوئی امت اپنے فکری اور ذہنی ارتقاء کے نتیجے میں اللہ کی رہنمائی پر یقین کے درجے میں قائم ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کے نزدیک اس قابل ہو جاتی ہے کہ اس کو ہدایت کی ذمہ داری عطا کی جائے، اس کو کلام الہی کی گہری سمجھ عطا کی جاتی ہے اور اس کی یہ ذمہ داری قرار پاتی ہے کہ وہ پوری امانت کے ساتھ اللہ کی ہدایت کو لوگوں تک پہنچائے۔ یہ ایک ذمہ داری کا معاملہ ہے، وہ کوئی اعزاز کا معاملہ نہیں۔ اگر امت کے افراد یقین کی حالت پر نہ ہوں تو وہ ذمہ داری کے اس کام کو صحیح طور پر انجام دینے کے اہل نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی شرط یہ قرار پائی کہ امت کے لوگ جس ہدایت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں وہ خود اس کی صداقت پر یقین رکھتے ہوں۔ اسی بات کو قرآن میں دوسرے لفظوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، یعنی میں پہلا مسلمان ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جس بات کی طرف تم کو بلا رہا ہوں میں خود اس پر یقین کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہوں۔ اس ذمہ داری کی ادائیگی میں صبر کا بنیادی رول ہے، کیونکہ صبر کسی آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ یکسوئی کے ساتھ ذمہ داری کے اس کام میں لگ جائے، اس کام میں وہ کسی رکاوٹ کو رکاوٹ نہ بننے دے۔ صبر سے آدمی کے اندر مشن کے لیے استقامت آتی ہے۔ صبر آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ خواہ اس کی ذمہ داری اس کے لیے ایک مشکل ذمہ داری ہو پھر بھی وہ اس پر دل جمعی کے ساتھ قائم ہو جائے۔ فکری کنفیوژن۔ حدیث رسول میں بعد کے زمانے کے بارے میں ایک پیشین گوئی کی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ دور فتنہ دہیمہ کا دور ہوگا۔ فتنہ دہیمہ کا مطلب ہے کالا فتنہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت زیادہ اندھیرا یا اٹر ڈارکنس ہوگا۔ یہ اندھیرا مادی روشنی کے اعتبار سے نہیں ہوگا بلکہ اس اعتبار سے ہوگا کہ لوگوں کے لیے سچائی کا راستہ گم ہو جائے گا۔ اس دور کے لیے حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں
کہ اس زمانے میں اسلام کا صرف نام باقی رہے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط باقی رہے گا۔ حدیث کی اس پیشن گوئی کو میں نے ایک سفر کے دوران سمجھا۔ اس سفر کے دوران میری ملاقات کچھ تعلیم یافتہ مسلمانوں سے ہوئی۔ گفتگو کے دوران کسی نے کہا کہ ہمارے لیے نقطہ آغاز کیا ہے، من این نبدأ؟ کسی نے کہا کہ ہمارے لیے لاہے عمل یا لائن آف ایکشن کیا ہے؟ گویا کہ لوگ اس امر میں مشتبہ ہو گئے ہیں کہ موجودہ حالات میں کرنے کا صحیح کام کیا ہے۔ غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فقدان اجتہاد یا لیک آف اجتہاد کا مسئلہ ہے۔ موجودہ زمانہ مکمل طور پر ایک بدلا ہوا زمانہ ہے۔ سوچنے کا انداز، کام کرنے کا طریقہ، وقت کے مطابق پلاننگ، رائے قائم کرنے کے پیمانے سب یکسر طور پر بدل گئے ہیں۔ اب روایتی طریقہ زمانے کے اعتبار سے غیر متعلق یا irrelevant ہو گیا ہے۔ جو چیزیں پہلے مسلمہ سمجھی جاتی تھی وہ اب ناقابل قبول بن گئی ہیں۔ ایسی حالت میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ فتوے کی زبان نہیں ہے کہ لوگوں کو سادہ طور پر امر و نہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس کی فہرست بتا دی جائے۔ یہ صورتحال دراصل نئے اجتہاد کی طالب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام دور حاضر میں بے جگہ یا مس فٹ ہو گیا ہے، بلکہ یہ مسائل کو ری ڈیفائن کرنے کا وقت ہے۔ اب ضرورت ہے کہ قرآن و سنت کا از سر نو مطالعہ کیا جائے۔ اب ضرورت ہے کہ مجتہدانہ ذہن کے تحت اسلام کی از سر نو تطبیق یا ری ایپلیکیشن تلاش کی جائے۔ اس سے کم درجے کی کوئی رہنمائی موجودہ دور میں کافی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر وطنیت یا پیٹریوٹزم کا تصور پہلے زمانے میں مذہب سے متعلق سمجھا جاتا تھا، مگر موجودہ جمہوری زمانے میں وہ ایک سیکولر سبجیکٹ بن گیا ہے۔ اس معاملے میں ضرورت ہے کہ اس معاملے کو مجتہدانہ ذہن کے ساتھ دیکھا جائے اور دنیا سے ہم آہنگی اختیار کرتے ہوئے وطنیت کو ایک سیکولر سبجیکٹ قرار دیا جائے۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں ہر مقام پر مسلمان بے جگہ یا ڈسپلیسڈ پرسنز بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح شریعت کے نفاذ کے بارے میں عام طور پر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے جو تشدد کا سبب بن رہی ہے۔ اسی نوعیت کی ایک مثال یہ ہے، پاکستان کے 2 شہروں کوئٹہ اور پارا چنار میں بم دھماکے ہوئے جس میں 43 لوگ مارے گئے اور 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ اس سلسلے میں پاکستانی طالبان کے ایک گروپ نے کوئٹہ کے حملے کی ذمہ داری لیتے ہوئے نیوز ایجنسی کو ایک خط لکھا جس کا ایک جملہ یہ تھا، کوئٹہ پر حملے جاری رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ سچا شریعت سسٹم پاکستان میں لاگو نہیں ہوگا۔ Our attacks will continue until a true Sharia system is enforced in Pakistan. The Times of India۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے اندر یہ سخت خطرناک غلط فہمی یا ایکسٹریملی ڈینجرس مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی ہے کہ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ شریعت کے قانون کو وہ دنیا میں نافذ یا امپلیمنٹ کریں۔ یہ بلا شبہ ایک بے بنیاد تصور ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ انفرادی سطح پر شریعت کے قانون کی پرامن انداز میں پیروی کریں۔ مثلا قرآن میں آیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ ادا کرو اور نماز والی اسپرٹ کو اپنی پوری زندگی میں قائم کرو۔ اسلام میں جنگ سلبی مقصد کے لیے ہے۔ اسلام میں جنگ ایجابی مقصد کے لیے نہیں، یعنی اسلام میں جنگ کسی معنی یا آبسٹیکل کو دور کرنے کے لیے ہے، نہ کہ مطلوب یا ڈیزائرڈ گول کو قائم و نافذ کرنے کے لیے۔ اس سلسلے میں قرآن کی ایک رہنما آیت یہ ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یعنی اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ دیکھنے والا ہے ان کے عمل کو۔ اس آیت میں واضح طور پر جنگ کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ فتنہ عملاً ختم ہو جائے۔ صحابی رسول عبداللہ بن عمر نے فتنے کو یہاں شرک جارح کے معنی میں لیا ہے، صحیح بخاری۔ دوسرے لفظوں میں اس کو مذہبی جبر یا ریلیجیس پرسیکیوشن کہا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبر کرنے والے اگر اپنے جبر سے باز آ جائیں اور لوگوں کو مذہب پر آزادانہ عمل کرنے کا موقع دے دیں تو اس کے بعد ان سے جنگ ختم کر دی جائے گی۔ اس آیت میں یہ حکم نہیں دیا گیا
کہ فتنے کو ختم کر کے عادلانہ حکومت قائم کرو۔ اس تفسیر کا تعلق قرآن کی اس آیت سے نہیں۔ کچھ لوگ خود ساختہ تشریح کے تحت اس آیت کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ فتنہ یا شرک کا نظام ختم کرو اور عدل یا اسلام کا نظام قائم کرو۔ اس طرح کا مفہوم وہ قرآن کی آیت اقیم الدین سے بھی اخذ کرتے ہیں، حالانکہ اس آیت میں دین کی اقامت کا مطلب بذات خود دین کی پیروی کرنا ہے، نہ کہ دین کا مکمل نظام لوگوں کے اوپر عملاً نافذ یا انفورس کرنا۔ اسی طرح قرآن میں اعدلوا کا حکم آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عدل کا نظام لوگوں کے اوپر نافذ کرو، بلکہ اس کا درست مطلب صحابی رسول عمار بن یاسر کے الفاظ میں اس طرح ہوگا کہ تمہارا اپنی ذات کے اعتبار سے عدل کرنا، الانصاف من نفسک، صحیح بخاری کتاب الایمان۔ اسلام میں جہاد بالسیف یا مسلح جہاد کا مقصد صرف ایک تھا، ختم فتنہ، یعنی مذہبی جبر یا ریلیجیس پرسیکیوشن کا خاتمہ۔ دور جدید میں مذہبی جبر کا خاتمہ ہو چکا ہے، اس لیے اس زمانے میں مسلح جہاد قابل عمل یا اپلیکیبل نہیں ہے۔ اس دور میں جہاد کی بات کرنی یقینی طور پر بے خبری کی بات ہے۔ جہاد بالسیف کا حکم اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ ترجمہ: ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اس کے بعد سختی نہیں ہے مگر ظالموں پر۔ اس آیت میں صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ جہاد بالسیف صرف ختم فتنہ تک کے لیے ہے۔ جب فتنہ ختم ہو جائے تو جہاد بالسیف کا دور بھی موقوف ہو جائے گا۔ مسلح جہاد کے تعلق سے قرآن کی ایک دوسری آیت ان الفاظ میں آئی ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، یعنی اللہ تو ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح مل کر لڑتے ہیں گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اس دوسری آیت کا مطالعہ پہلی آیت کے ذیل میں کیا جائے گا، یعنی اس آیت میں جس جہاد کا ذکر ہے وہ پہلی آیت کی طرح ایک مشروط حکم ہے، نہ کہ غیر مشروط حکم۔ یعنی جب فتنے کے ختم کے لیے قتال جاری ہو تو اس وقت دوسری آیت یقاتلون فی سبیلہ صفا ایک مطلوب حکم ہوگا، لیکن جب فتنے کا زمانہ ختم ہو جائے تو اس وقت جہاد کرنا بھی موقوف ہو جائے گا۔ ختم فتنہ کے لیے قتال اس لیے ضروری تھا کہ فتنے کی وجہ سے دنیا میں مذہبی آزادی یا ریلیجیس فریڈم کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ قدیم زمانے میں بادشاہی نظام نے مذہبی آزادی کو امر ممنوع یا فوربڈن قرار دے دیا تھا۔ یہ کلچر خالق کے تخلیقی نقشے یا کریشن پلان کے خلاف تھا۔ اس بنا پر ضروری تھا کہ بادشاہت کی قائم کردہ اجارہ داری کے دور کو ختم کر دیا جائے تاکہ خالق کے نقشے کے مطابق دنیا میں مذہبی آزادی کا دور آ جائے۔ ارتداد کا مسئلہ۔ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے۔ یہ ایک بے بنیاد مسئلہ ہے کیونکہ یہ حکم نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ حدیث سے۔ البتہ فقہا نے بطور خود ایسے مسائل وضع کر لیے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں: شاتم کی سزا قتل، مرتد کی سزا قتل وغیرہ۔ اس قسم کے مسائل اسلام کی اسپرٹ کے خلاف ہیں۔ اسلام کے نزدیک ایسے ایمان کی کوئی حقیقت نہیں جو قانونی جبر کے تحت کسی نے اختیار کیا ہو۔ اسلام وہ ہے جو قانونی جبر کے تحت نہیں بلکہ آزادانہ طور پر اختیار کیا گیا ہو۔ اسلام کی اصل ذاتی دریافت ہے۔ ایمان وہ ہے جو سیلف ڈسکوری کی بنیاد پر کھڑا ہو۔ اسلام کے مطابق جہاں کوئی شخص شتم یا ارتداد میں پایا جائے تو خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، اس سے ڈسکشن کیا جائے۔ اگر اس کے اندر کچھ شک پیدا ہوا ہے تو اس کے شک کو علمی ڈسکشن کے ذریعے دور کیا جائے۔ اس کو ایک مجرم کی طرح نہ دیکھا جائے بلکہ اس طرح دیکھا جائے جس طرح کوئی ڈاکٹر مریض کو دیکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا مقصد لوگوں کو فتویٰ دے کر قتل کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو خیر خواہی کے جذبے کے تحت اللہ کی رحمت کے سائے میں لانے کی کوشش کرنا ہے۔ اصل حقیقت کے اعتبار سے ایسے افراد کا کیس بے خبری یا ان اویئرنیس کا کیس ہوتا ہے۔ داعی یا مصلح کا کام یہ ہے کہ اس کی بے خبری کو توڑا جائے۔
اس کی فطرت کو بیدار کیا جائے، اس کو اپنے خالق سے قریب ہونے کا موقع دیا جائے، یہ کوشش کی جائے کہ اس کے اندر توبہ کی نفسیات جاگے، یہ کوشش کی جائے کہ وہ اپنی اصلاح کر کے دوبارہ صراط مستقیم پر قائم ہو جائے۔ اسلام میں سماجی جرم یا سوشل کرائم پر قتل کی سزا ہے، اسلام میں اعتقادی جرم یا تھاٹ کرائم پر قتل کی سزا نہیں۔ انتقام نہیں۔ میں نے تقریباً تمام مشہور مذاہب کا مطالعہ کیا ہے۔ میں نے پایا کہ ہر مذہب میں ایک تعلیم مشترک ہے، اسلوب اور انداز مختلف ہے، لیکن تعلیم کا خلاصہ ایک ہے، وہ ہے انتقام نہ لینا۔ کسی سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو درگزر کر دینا، ہر ایک سے اچھا سلوک کرنا، خواہ اس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہو۔ یہ اخلاقی تعلیم ہر مذہب میں مشترک طور پر پائی جاتی ہے۔ میں نے غور کیا کہ یہ تعلیم تمام مذاہب میں کیوں ہے، اور یہ کہ یہ صرف ایک اخلاقی تعلیم ہے یا اس میں کوئی وزڈم ہے۔ اخلاق کا تصور تعلیم کو محدود کر دیتا ہے، لیکن اگر اس تعلیم میں کوئی وزڈم دریافت کی جائے تو وہ تعلیم اپنی نوعیت میں ایک یونیورسل اصول بن جاتا ہے۔ غور و فکر کے بعد میں نے پایا کہ یہ اصول ایک اعلیٰ وزڈم پر مبنی ہے، یہ ایک یونیورسل اصول ہے، نہ کہ محدود معنوں میں صرف ایک اخلاقی تعلیم۔ یہ تعلیم آپ کے ایک عمل کو ڈبل گڈ بنا دیتی ہے، آپ کا ایسا عمل آپ کو ڈبل بلیسنگ کا مستحق بنا دیتا ہے۔ ایسے اصول پر عمل کرنا آپ کی شخصیت میں ڈبل ارتقاء کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ایک اچھا سلوک کریں، آپ اس کے ساتھ نیکی کا ایک معاملہ کریں۔ آپ کا ایسا کرنا ایک درجے کی نیکی ہے، لیکن اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے اور آپ اس کے ساتھ رد عمل کا انداز اختیار کرتے ہوئے خود بھی اس کے ساتھ ایک برا سلوک کریں تو آپ دوسرے کے برے سلوک کا بدلہ لے لیتے ہیں۔ اس طرح آپ کا اور دوسرے کا معاملہ برابر ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ جوابی عمل کا طریقہ یا رد عمل کا طریقہ اختیار نہ کریں تو آپ ڈبل بلیسنگ کے مستحق بن جاتے ہیں۔ ایک ہے انتقام نہ لینا اور دوسرا ہے دوسرے کے ساتھ یک طرفہ طور پر نیکی کا معاملہ کرنا۔ غور کیجئے تو ہر مذہب میں اس طرح کے سلوک کا طریقہ موجود ہے۔ مثلا رام چندر کا درجہ ہندوؤں میں بہت بڑا ہے۔ رام چندر کا قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی ان پر غصے ہو گیا، اس نے اپنے پاؤں سے رام چندر کے سینے پر مار دیا۔ رام اس کے جواب میں غصے نہیں ہوئے، انہوں نے مذکورہ آدمی کو اپنے گلے سے لگا لیا اور کہا، میرے لوکھن سینے سے تمہارے کومل پاؤں کو چوٹ تو نہیں لگی؟ اس آدمی نے پوچھا کہ میں نے آپ کے ساتھ ایک غلط کام کیا اور آپ میرے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کیوں کر رہے ہیں؟ رام نے کہا، تم ہی تو اس قابل ہو کہ تم کو گلے سے لگایا جائے، کیونکہ تمہارے اندر ایک برائی ہے۔ برائی کی اصلاح برائی سے نہیں ہوتی، بلکہ برائی کی اصلاح اچھائی سے ہوتی ہے۔ یہی تعلیم مسیحیت کی بھی ہے۔ مثلا نئے عہد نامے کی تعلیم ہے، Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے دوسرا شخص آپ کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کرے، آپ پھر بھی اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کیجیے۔ یہی تعلیم اسلام کی بھی ہے۔ مثلا قرآن میں مومن کی تعریف یہ کی گئی ہے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، یعنی جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا شخص تمہارے ساتھ غصہ دلانے والا معاملہ کرے تب بھی غصہ نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ یک طرفہ طور پر عفو و درگزر کا معاملہ کرو۔ یہ تعلیم اس لیے ہے کہ جب آدمی رد عمل کا طریقہ اختیار نہ کرے، وہ یک طرفہ طور پر دوسروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے تو وہ ڈبل ریوارڈ کا مستحق بن جاتا ہے۔ ایک یہ کہ اس نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، دوسرا یہ کہ انتقام کا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ اس یک طرفہ سلوک میں حکمت یہ ہے کہ ایک غلط معاملہ کرنے کے بعد چین ری ایکشن نہیں بنتا، بلکہ بات وہیں کی وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ گویا یہ نپنگ ان دا بڈ کی عملی صورت ہے، یعنی شروع میں ہی ختم کر دینا، پوری طرح پھولنے پھلنے نہ دینا۔ لو پروفائل، ہائی پروفائل۔ قرآن کی ایک آیت میں پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو نصیحت ان الفاظ میں آئی ہے، وَقَالَ يَا بَنَيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، یعنی اور حضرت یعقوب نے کہا کہ اے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا
بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ قرآن کی اس آیت میں تدبیر کار کا ایک طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ وہ طریقہ فقہ کی اصطلاح میں غیر جہری طریقہ ہے، یعنی اپنا مشن اس انداز میں چلانا کہ فریق ثانی اس کو اپنے لیے خطرہ نہ سمجھے، وہ آخر وقت تک کام کرنے والوں کو کام کرنے کا موقع دے۔ اس طریقہ کار کو اگر جدید اسلوب میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہوگا: لو پروفائل میں کام کرنا، یعنی کام کو ایسے انداز میں کرنا کہ فریق ثانی اس کو اپنے لیے چیلنج نہ سمجھے، اور اس طرح کام کرنے والوں کو آخر وقت تک کام کرنے کا موقع ملتا رہے۔ اس کے مقابلے میں جو طریقہ ہے اس کو ہائی پروفائل کہا جاتا ہے۔ ہائی پروفائل میں فریق ثانی فوراً ہی چوکنا ہو جاتا ہے اور جوابی کارروائی شروع کر دیتا ہے، جبکہ لو پروفائل میں فریق ثانی کام کو اپنے لیے خطرہ نہیں سمجھتا، اس بنا پر اس کو نظر انداز کرتا رہتا ہے۔ اس طریقہ کار کے لیے حدیث رسول میں ایک حوالہ موجود ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی فتح کا ارادہ کیا تو آپ نے اس معاملے میں بہت زیادہ لو پروفائل سے کام لیا۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی تیاری کا حکم دیا اور اپنی اہلیہ کو کہا کہ وہ اس سفر کی تیاری کا کام کریں۔ بس حضرت ابو بکر اپنی بیٹی حضرت عائشہ کے پاس آئے۔ اس وقت وہ رسول اللہ کے سفر کی بعض تیاری کا کام کر رہی تھی، تو کہا، بیٹی کیا رسول اللہ نے تیاری کا حکم دیا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا، ہاں، سامان سفر تیار کرنے کا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا، تمہارے خیال سے کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا، مجھے اللہ کی قسم نہیں معلوم۔ پھر رسول اللہ نے لوگوں کو خبر دی کہ وہ مکہ کی طرف کوچ کرنے والے ہیں اور ان کو تیاری کا حکم دیا۔ اس وقت آپ نے یہ دعا کی، اللہ تو قریش کی آنکھوں اور خبروں کو روک دے یہاں تک کہ تو ان کے شہر میں پہنچا دے۔ اسی طرح غزوہ خیبر کا ایک واقعہ حدیث کی مختلف کتابوں میں آیا ہے۔ محدث البخاری کے مطابق ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں جا رہے تھے۔ راستے میں ہم یہ کرنے لگے کہ جب ہم کسی بلندی پر چڑھتے یا بلندی پر پہنچ جاتے یا کسی نشیبی علاقے میں اترتے تو بلند آواز سے تکبیر کہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے قریب آئے تو آپ نے کہا، اے لوگو، اپنے آپ پر رحم کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غیر موجود کو نہیں پکارتے ہو، بلکہ تم اس ذات کو پکارتے ہو جو بہت زیادہ سننے والا، بڑا دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا انما تدعون سمیعا بصیرا، صحیح بخاری۔ ان مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے کام کرنے کا طریقہ کیا تھا۔ انبیاء ہمیشہ لو پروفائل میں کام کرنا پسند کرتے تھے۔ ہائی پروفائل میں کام کرنا نبیوں کا مطلوب طریقہ نہ تھا۔ لو پروفائل کا مطلب ہے غیر نمایاں انداز میں کام کرنا، ایسے انداز میں کام کرنا جبکہ آپ کا حریف آپ کے کام کو اپنے لیے چیلنج نہ سمجھے، فریق ثانی آپ کے کام میں اپنے لیے خطرہ محسوس نہ کرے، فریق ثانی آپ کے معاملے کو اپنے لیے غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کر دے۔ A position of avoiding or not attracting much attention or publicity intended to attract no attention or controversy۔ یہ طریقہ بڑی حکمت پر مبنی ہے۔ اس طریقہ کار کی حکمت یہ ہے کہ لو پروفائل میں کام کیا جائے تو اس سے ریئیکشن کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ آدمی کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ شروع سے آخر تک اپنا کام معتدل انداز میں جاری رکھے اور اپنے حسب منشا اپنے منصوبے کو تکمیل تک پہنچائے۔ لو پروفائل میں کام کرنے کی صورت میں ایسا ہوتا ہے کہ فریق ثانی کو آپ کے کام کی خبر نہیں ہوتی، وہ آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کا منصوبہ نہیں بناتا، وہ آپ سے ٹکراؤ کی کوشش نہیں کرتا۔ اس طرح آپ کو موقع مل جاتا ہے کہ آپ معتدل انداز میں اپنے منصوبوں کو مکمل کر سکیں، آپ کی پوری انرجی صرف اپنے منصوبے کی تکمیل میں استعمال ہو، غیر ضروری چیزوں میں ضائع ہونے سے بچ جائے۔ اس کے مقابلے میں ہائی پروفائل کا طریقہ یہ ہے، اس کا مطلب ہے نمایاں انداز میں کام کرنا، اپوزیشن اور اپروچ characterized by a deliberate seeking of prominence or publicity۔ If someone has a high profile, people notice them and what they do. If you keep a low profile, you avoid doing things that will make people notice you۔ ہائی پروفائل میں کام کرنا
ہمیشہ مسئلہ پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ فریق ثانی بہت جلد آپ کے عمل سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ وہ ضروری سمجھتا ہے کہ آپ کے مقابلے میں جوابی منصوبہ بندی شروع کر دے۔ اس طرح بہت جلد ایسا ہوتا ہے کہ آپ اور فریق ثانی کے درمیان چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے۔ لو پروفائل میں کام کرنے کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وقت اور آپ کی انرجی صرف اپنے منصوبے کی تکمیل میں استعمال ہوتی ہے، جبکہ ہائی پروفائل میں کام کرنے کی صورت میں آپ کے وقت اور آپ کی انرجی کا بڑا حصہ جوابی کارروائی میں گزر جاتا ہے۔ اسلام اور سائنس۔ اس مختصر مقالے میں مجھے اس سوال کی تحقیق کرنی ہے کہ مسلمان موجودہ زمانے میں سائنس کی تعلیم میں پیچھے کیوں ہو گئے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ مسلمان سائنس کی تعلیم میں اس لیے پیچھے ہیں کہ ان کا مذہب سائنس کی تعلیم کا مخالف ہے یا کم از کم اس کو پسند نہیں کرتا، مگر یہ بات حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی۔ قرآن میں کثیر تعداد میں ایسی آیتیں موجود ہیں جن میں مختلف طریقوں سے اس امر پر زور دیا گیا ہے کہ زمین و آسمان کی چیزوں پر غور کرو۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ اسلام کے ماننے والے زمین و آسمان کی چیزوں کا مطالعہ نہ کریں، جس کا دوسرا نام سائنس ہے؟ اسلام کے نزدیک کائنات کے مطالعے کا سب سے پہلا فائدہ معرفت ہے، یعنی مخلوق کے ذریعے خالق کا مشاہدہ کرنا۔ تاہم جب لوگ کائنات کو قابل غور سمجھ کر اسے دیکھتے ہیں تو اس سے وہ چیز بھی برآمد ہوتی ہے جس کو سائنس کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی اپنی تاریخ بھی اس کی تردید کرتی ہے، کیونکہ تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ ابتدائی دور کے مسلمانوں نے سائنس کے شعبوں میں زبردست ترقی کی، حتیٰ کہ جس زمانے میں یورپ کی قوموں نے سائنس کی راہ میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا تھا، اس وقت مسلمان سائنس کی راہ میں شاندار ترقیاں حاصل کر چکے تھے۔ برٹرینڈ رسل نے اس حقیقت کا اعتراف ان الفاظ میں کیا ہے کہ 600 سے 1000 تک کے دور کو ہم تاریک دور کہتے ہیں۔ یہ مغربی یورپ کو غیر واقعی اہمیت دینا ہے۔ اسی زمانے میں چین میں تنگ کی حکومت تھی، جو کہ چینی شاعری کا اہم ترین دور ہے اور کئی دوسرے پہلوؤں سے بہت اہم دور ہے۔ اسی زمانے میں ہندوستان سے لے کر اسپین تک اسلام کی شاندار تہذیب چھائی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں جو چیز مسیحیت کے لیے کھوئی ہوئی تھی وہ تہذیب کے لیے کھوئی ہوئی نہ تھی، بلکہ اس کے برعکس تھی۔ Our use of the phrase the Dark Ages to cover the period from 600 to 1000 marks our undue concentration on Western Europe. In China, this period includes the time of the Tang dynasty, the greatest age of Chinese poetry, and in many other ways a most remarkable epoch. From India to Spain, the brilliant civilization of Islam flourished. What was lost to Christendom at this time was not lost to civilization, but quite the contrary. Bertrand Russell, A History of Western Philosophy. زمانے سے آگے قرون وسطیٰ میں مسلمانوں نے طب اور سائنس کے میدان میں جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ تعجب خیز حد تک عظیم ہیں۔ الرازی اور ابن سینا اپنے وقت کے سب سے بڑے ماہرین طب تھے، جن کا کوئی ثانی اس وقت کی دنیا میں موجود نہ تھا۔ ابن سینا کی کتاب القانون فی الطب علم طب پر ایک بنیادی کتاب ہے۔ وہ دنیا کے اکثر طبی اداروں میں بطور نصاب پڑھائی جاتی رہی ہے، حتیٰ کہ فرانس میں وہ 1650 تک داخل نصاب تھی۔ القانون became a classic and was used at many medical schools at Montpellier, France as late as 1650۔ مسلمانوں کے یہ کارنامے عام طور پر مشہور اور معلوم ہیں۔ ان پر بے شمار کتابیں ہر زبان میں لکھی گئی ہیں۔ تاہم اس سلسلے میں ایک سوال ہے اور یہ سوال اس کی توجیہ کے بارے میں ہے۔ انسائکلوپیڈیا برٹینیکا کے مقالہ نگار نے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ The greatest contribution of Arabian medicine was chemistry, and in the knowledge and preparation of medicines. Many drugs now in use are of Arab origin, as also are such processes as distillation and sublimation. Often the chemistry of that time was mainly a search
for the philosopher's stone, which supposedly would turn all common metals to gold. Astronomers were astrologers and chemists were alchemists. It's therefore surprising that despite all this, the physicians of the Muslim Empire did make a noteworthy contribution to medical progress. طب عربی کی سب سے بڑی خدمت کیمسٹری اور دواؤں کے علم اور ان کی تیاری کے بارے میں تھی. اکثر دوائیں جو آج استعمال ہوتی ہیں ان کی اصل عرب ہی ہے. اسی طرح تقطیر اور تزئیر جیسے عمل بھی. اس زمانے کی کیمسٹری اکثر و بیشتر پارس پتھر کے تلاش کا نام تھی، جس کے متعلق یہ گمان کر لیا گیا تھا کہ وہ تمام دھاتوں کو سونے میں تبدیل کر سکتا ہے. اس زمانے کے فلکیات دان محض نجومی ہوتے تھے اور کیمسٹری کے علماء صرف کیمیا گری کرتے تھے. اس لیے یہ تعجب خیز بات ہے کہ ان سب کے باوجود مسلم عہد کے اطباء نے طب کی ترقی میں قیمتی اضافے کیے. اسلام سائنس کا خالق. یہ باتیں وہ ہیں جن کا عام طور پر مورخین نے اعتراف کیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ معاملہ اس سے بھی آگے ہے. جدید سائنس خود اسلام کی پیدا کردہ ہے. اسلام بلا شبہ سائنس کے لیے نہیں آیا، مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سائنسی انقلاب خود اسلامی انقلاب کی ضمنی پیداوار ہے. اسلام اور سائنس کے اس تعلق کو بریفالٹ نے ان الفاظ میں تسلیم کیا ہے کہ ہماری سائنس پر اربوں کا قرضہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے حیران کن نظریات دیے، سائنس اس سے زیادہ اربوں کی مقروض ہے. یہ خود اپنے وجود کے لیے ان کی احسان مند ہے. The depth of our science to that of the Arabs does not consist in startling discoveries or revolutionary theories. Science owes a great deal more to Arab culture. It owes its existence. Astronomy and mathematics of the Greek were a foreign importation, never thoroughly acclimatized in Greek culture. The Greeks systemized, generalized, and theorized, but the patient ways of investigation, the accumulation of positive knowledge, the minute method of science, detailed and prolonged observation, and experimental inquiry were altogether alien to the Greek temperament. Only in Hellenistic Alexandria was any approach to scientific work conducted in the ancient classical world. What we call science arose in Europe as a result of new spirit of inquiry, of new methods of experiment, observation, measurement of the development of mathematics, in a form unknown to the Greeks. That spirit and those methods were introduced into the European world by the Arabs. Robert Briffault, Making of Humanity. یہ ایک علمی اور تاریخی حقیقت ہے کہ اسلام سائنس کا خالق ہے. سائنس سادہ طور پر مطالعہ فطرت یا اسٹڈی آف نیچر کا نام ہے. انسان جب سے زمین پر آباد ہے اسی وقت سے فطرت اس کے سامنے موجود ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ فطرت کے مطالعے اور تسخیر میں انسان کو اتنی زیادہ دیر لگی؟ سائنس کی تمام ترقیاں پچھلے 1000 برس کے اندر ظہور میں آئی ہیں، جبکہ اصولاً انہیں لاکھوں سال پہلے ظاہر ہو جانا چاہیے تھا. اس کی وجہ قدیم زمانے میں شرک کا غلبہ ہے. شرک اس میں مانے تھا کہ آدمی فطرت کا مطالعہ کرے اور اس کی قوتوں کو دریافت کر کے انہیں اپنے کام میں لائے. شرک کیا ہے؟ شرک نام ہے فطرت کو پوجنے کا. قدیم زمانے میں یہی شرک تمام اقوام کا مذہب تھا. For the ancient man, nature was not just a treasure trove of natural resources, but a goddess, Mother Earth, and the vegetation that sprang from the earth, the animals that roamed the earth's surface, and the minerals hiding in the earth's bowels, all partook of nature's divinity. So did all natural phenomena, springs and rivers and the sea, mountains, earthquakes and lightning and thunder. غرض زمین سے آسمان تک جو چیز بھی انسان کو نمایاں نظر آئی اس کو اس نے اپنا خدا فرض کر لیا. اسی کا نام شرک ہے. اور یہ شرک اسلام سے پہلے تمام معلوم زمانوں میں دنیا کا غالب فکر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قدیم انسان کے لیے فطرت پرستش کا موضوع یا آبجیکٹ آف ورشپ بنی ہوئی تھی.
پھر عین اسی وقت وہ تحقیق کا موضوع یا آبجیکٹ آف انویسٹیگیشن کیسے بنتی؟ یہی اصل وجہ ہے جس کی بنا پر قدیم انسان اس طرف راغب نہ ہو سکا کہ وہ فطرت کا مطالعہ کرے۔ تمام قدیم زمانوں میں انسان فطرت کو خدا سمجھ کر اس کے سامنے جھکتا رہا ہے۔ فطرت کو مقدس نظر سے دیکھنا انسان کے لیے اس میں روک بنا رہا کہ وہ فطرت کی تحقیق کرے اور اس کو اپنے تمدن کی تعمیر کے لیے استعمال کرے۔ آرنلڈ ٹوائنبی نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ فطرت پرستی یا شرک کے اس دور کو سب سے پہلے جس نے ختم کیا وہ توحید یا مونوتھیزم ہے۔ توحید کے عقیدے نے پہلی بار انسان کو یہ ذہن دیا کہ فطرت خالق نہیں بلکہ مخلوق ہے، وہ پوجنے کی چیز نہیں بلکہ استعمال کی چیز ہے، اس کے آگے جھکنا نہیں ہے بلکہ اس کو تسخیر کرنا ہے۔ تاہم جب اس حقیقت کو دیکھا جائے کہ توحید کے نظریے کو پہلی بار اسلام نے عملی طور پر رائج کیا تو یہ انقلاب براہ راست اسلام کا کارنامہ قرار پاتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خدا کے تمام پیغمبر توحید کا پیغام لے کر آئے۔ ہر دور میں خدا کے جن بندوں نے سچائی کی تبلیغ کی انہوں نے خالص توحید ہی کی تبلیغ کی، مگر اسلام سے پہلے کسی بھی دور میں ایسا نہیں ہوا کہ بڑی تعداد میں لوگ توحید کے نظریے کو مان لیں اور توحید کی بنیاد پر انسانی معاشرے میں وسیع انقلاب برپا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام سے پہلے انسان کبھی توحید کے حقیقی ثمرات سے آشنا نہیں ہو سکا۔ جیسا کہ عرض کیا گیا، خدا کا ہر پیغمبر توحید کا پیغام لے کر آیا، مگر پچھلے پیغمبروں کے ساتھ یہ صورت پیش آئی کہ ان کے پیرو ان کے لائے ہوئے دین کی حفاظت نہ کر سکے، انہوں نے توحید میں شرک کی آمیزش کر دی۔ مثال کے طور پر حضرت مسیح نے خالص توحید کا پیغام دیا، مگر ان کے بعد ان کے پیروؤں نے خود حضرت مسیح کو خدا سمجھ لیا۔ ان کا یہ مشرکانہ عقیدہ مختلف پہلوؤں سے سائنس کی ترقی کے لیے رکاوٹ بن گیا۔ مثلاً کچھ علماء فلکیات نے نظام شمسی کی تحقیق کی، وہ اس حقیقت تک پہنچے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، مگر عیسائی علماء ایسے لوگوں کے سخت مخالف ہو گئے۔ اس کی وجہ ان کا مذکورہ مشرکانہ عقیدہ تھا۔ انہوں نے زمین کو خداوند کی جنم بھومی فرض کر رکھا تھا، اس لیے ناقابل فہم ہو گیا کہ جس زمین پر خدا پیدا ہوا ہو وہ زمین نظام شمسی کا مرکز نہ ہو بلکہ اس کی حیثیت محض ایک تابع کی قرار پائے۔ اپنے مشرکانہ عقیدے کو بچانے کے لیے انہوں نے سائنسی حقیقت کا انکار کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے تمام پیغمبروں کا مشن صرف اعلان کی حد تک جا سکا، وہ عملی انقلاب تک نہیں پہنچا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پیغمبر اسلام اور آپ کے ساتھی انسانی تاریخ کے پہلے گروہ ہیں جنہوں نے توحید کو ایک زندہ عمل بنایا۔ انہوں نے اولاً عرب میں شرک یا مظاہر فطرت کی پرستش کا مکمل خاتمہ کیا اور توحید کو عملی طور پر انسانی زندگی میں رائج کیا۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور قدیم زمانے کی تقریباً تمام آباد دنیا میں شرک کو مغلوب کر دیا۔ انہوں نے ایشیا اور افریقہ کے تمام بت خانوں کو غیر آباد کر دیا اور توحید کو ایک عالمی انقلاب کی حیثیت دے دی۔ اہل اسلام کے ذریعے توحید کا جو عالمی انقلاب آیا، اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوا کہ توہم پرستی کا دور ختم ہو۔ اب مظاہر فطرت کو پرستش کے مقام سے ہٹا دیا گیا، خدائے واحد انسان کا معبود قرار پایا۔ اس کے علاوہ جو تمام چیزیں ہیں وہ سب مخلوق بن کر رہ گئیں۔ انسانی تاریخ میں اسلام کے ظہور سے جو عظیم تبدیلی آئی، اس کا اعتراف ایک امریکی انسائکلوپیڈیا میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے کہ اسلام کے ظہور نے انسانی تاریخ کے رخ کو موڑ دیا۔ Its advent changed the course of human history۔ مظاہر فطرت کو پرستش کے مقام سے ہٹانے کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ فوراً انسان کے لیے تحقیق اور تسخیر کا موضوع بن گئے۔ مظاہر فطرت کی تحقیق و تسخیر کے فکر کی ابتدا بالواسطہ انداز میں مدینہ میں شروع ہوئی، پھر دمشق اور بغداد اس تحقیق و تسخیر کے عملی مرکز بنے۔ اس کے بعد یہ لہر سمندر پار کر کے اسپین اور سسلی میں داخل ہوئی، وہاں سے وہ مزید آگے بڑھ کر اٹلی اور فرانس تک جا پہنچی۔ یہ تاریخی عمل جاری رہا یہاں تک کہ وہ جدید سائنسی انقلاب تک پہنچ گیا۔ مغرب کا سائنسی انقلاب اس اعتبار سے اسلامی انقلاب کا نقطہ انتہا ہے، وہ توحید کے انقلاب کا سیکولر نتیجہ ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ جو اسلام سائنس کا بانی تھا اور جس کے ماننے والے اپنے ابتدائی دور میں ساری دنیا کے لیے سائنس کے معلم بنے، اسی اسلام کے ماننے والے موجودہ زمانے میں سائنس کی تعلیم میں دوسروں سے پیچھے کیوں ہو گئے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ سیاسی ہے۔ مسلمانوں نے ابتداءً جو سائنسی انقلاب برپا کیا تھا وہ اسپین تک پہنچنے کے بعد مغربی قوموں کی طرف منتقل ہو گیا۔ اس کے بعد سائنس کی ترقیاں زیادہ تر اہل مغرب کے ہاتھوں ہوئیں۔ اس زمانے میں بھی اگرچہ دنیا کا بڑا حصہ سیاسی طور پر مسلمانوں کے قبضے میں تھا، مگر سائنس کی ترقی کا کام صلیبی جنگوں کے بعد مغربی یورپ کے ذریعے انجام پاتا رہا۔ مسلمانوں نے اپنے ابتدائی دور میں سائنس کے میدان میں جو ترقیاں کی تھیں، اس کا پہلا سب سے بڑا فائدہ ان کو 200 سالہ صلیبی جنگوں میں ہوا۔ اس جنگ میں تقریباً سارا یورپ متحدہ طاقت سے مسلم دنیا پر حملہ آور ہوا تاکہ اپنے مقدس مقامات کو مسلمانوں کے قبضے سے واپس لے، مگر انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ ان مہموں میں کروڑوں جانیں اور بے پناہ دولت قربان کر دی گئی، اور جب یہ سب ختم ہوا تو یروشلم بدستور بددینوں کے قبضے میں تھا۔ Millions of lives and an enormous amount of treasure were sacrificed in these enterprises, and when all was done, Jerusalem remained in the possession of the infidels. صلیبی جنگوں کا خاتمہ مسلمانوں کی کامل فتح اور مسیحی یورپ کی کامل شکست پر ہوا۔ مسلمانوں کی فتح ان کے لیے الٹی پڑی۔ اس کے برعکس عیسائیوں کو ان کی شکست کا زبردست فائدہ حاصل ہوا۔ مسلمان اپنی سیاسی فتح پر قانع ہو کر رہ گئے۔ کامیابی کے احساس نے ان کی عملی قوتوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس کے برعکس مسیحی یورپ کو اپنی ناکامی کا یہ فائدہ ملا کہ اس کے اندر یہ ذہن پیدا ہوا کہ اپنی کمزوریوں کو معلوم کر کے ان کی تلافی کرے۔ چنانچہ اس کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے زور و شور کے ساتھ یہ تبلیغ کی کہ مسلمانوں کی زبان عربی سیکھو اور ان کی کتابوں کا اپنی زبان میں ترجمہ کرو۔ یہ رجحان یورپ میں تیزی سے پھیلا۔ مسلمانوں کی اکثر کتابیں عربی سے لاطینی زبان میں ترجمہ کی گئیں، جو اس وقت یورپ کی علمی زبان تھی۔ یہ عمل کئی سو سال تک جاری رہا۔ ایک طرف مسلمان اپنی سیاسی کامیابی میں گم تھے، دوسری طرف یورپ علمی میدان میں مسلسل ترقی کر رہا تھا۔ یورپ کا یہ علمی سفر جاری رہا یہاں تک کہ 18ویں صدی آ گئی، جبکہ یورپ واضح طور پر مسلم دنیا سے آگے بڑھ گیا۔ مغربی یورپ نے سائنس کو جدید ٹیکنالوجی تک پہنچایا۔ اس نے دستکاری کی جگہ مشینی صنعت ایجاد کی۔ اس نے دستی ہتھیاروں کی جگہ دور مار ہتھیار بنا لیے۔ وہ بری طاقت سے آگے بڑھا اور ابتداءً بحری طاقت اور اس کے بعد فضائی طاقت پر قابو حاصل کر لیا۔ اس طرح مغرب بالآخر ایسی طاقت بن گیا جس کا مقابلہ مسلمان اپنے موجودہ ساز و سامان کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ مغرب جدید قوتوں سے مسلح ہو کر دوبارہ جب مسلم دنیا کی طرف بڑھا تو مسلمان قومیں ان کو روکنے میں ناکام رہیں۔ مغربی قوموں نے مختصر عرصے میں تقریباً پوری مسلم دنیا پر براہ راست یا بالواسطہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ صلیبی جنگوں کے بعد مسلمان اپنی سیاسی فتح کے جوش میں سائنس سے دور ہو گئے تھے۔ موجودہ زمانے میں یہی بات ایک اور شکل میں پیش آئی۔ مغربی قوموں کے مقابلے میں سیاسی شکست نے موجودہ مسلمانوں کے اندر منفی رد عمل پیدا کیا۔ مغربی قوموں نے ان سے ان کا سیاسی فخر، یہ پولیٹیکل پرائڈ چھینا تھا، چنانچہ وہ مغربی قوموں سے سخت متنفر ہو کر رہ گئے۔ اپنی رد عمل کی نفسیات کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف مغربی قوموں کو برا سمجھا بلکہ مغربی قوموں کی زبان اور مغربی قوموں کے ذریعے آنے والے علوم کو بھی وہ نفرت کی نظر سے دیکھنے لگے۔ 1 صدی کی پوری مدت اسی حال میں گزر گئی۔ مسلمان مغربی قوموں سے نفرت کرتے رہے یا ان سے ایسی لڑائیاں لڑتے رہے جو مسلمانوں کی کمتر تیاری کی وجہ سے صرف شکست پر ختم ہونے والی تھی۔ دوسری طرف دنیا کی دوسری قومیں مغربی زبان اور مغربی علم کو سیکھ کر تیزی سے آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان وہ بعید فاصلہ پیدا ہو گیا جس کی ایک مثال ہم کو ہندوستان میں نظر آتی ہے۔ مسٹر کلدیپ نائر نے لکھا ہے کہ ہندوؤں کے مقابلے میں
مسلمان تعلیم میں 200 سال پیچھے ہیں۔ اگر اس کو گھٹایا جائے تب بھی یہ فاصلہ 100 سال کے بقدر ماننا ہوگا۔ مغربی قومیں جن علوم کو لے کر آگے بڑھی وہ سادہ معنوں میں محض علوم نہ تھے، بلکہ وہ دور جدید میں ہر قسم کی ترقی کی بنیاد تھے۔ چنانچہ جن قوموں نے ان علوم کو سیکھا وہ دنیاوی اعتبار سے دوسروں سے آگے بڑھ گئیں۔ مغربی قومیں اور ان کی پیروی کرنے والے تہذیب و تمدن میں مسلمانوں سے بدرجہ زیادہ فائق ہو گئے۔ یہی وقت ہے جبکہ مسلمانوں میں سر سید اور اس قسم کے دوسرے مصلحین پیدا ہوئے۔ مگر یہاں پہنچ کر مسلم مصلحین سے تیسری غلطی ہوئی، وہ مغربی تہذیب کی ظاہری چمک دمک سے مروب ہو گئے۔ وہ مغربی تہذیب کی جڑوں کو زیادہ گہرائی کے ساتھ نہ دیکھ سکے۔ وہ مغرب کی طرف بڑھے مگر ان کا بڑھنا مغرب کی تہذیب سے مروبیت کی بنا پر تھا، نہ کہ مغرب کی قوت کے اصل سرچشمے سائنس کو سمجھ کر اس کو اختیار کرنے کے لیے تھا۔ چنانچہ اس قسم کے مصلحین کی ساری توجہ مغرب کی زبان، مغرب کے لٹریچر، مغرب کے تمدنی مظاہر پر رہی۔ یہ مغرب سے قریب ہونے والے بھی مغرب کی سائنس سے اسی طرح محروم رہے جس طرح مغرب سے دور رہنے والے اس کی سائنس سے محروم تھے۔ سر سید نے انگلستان کا سفر کیا تو وہاں کی خاص چیز جو وہ اپنے ساتھ لائے وہ ایک صوفہ سیٹ تھا۔ اس کے بجائے اگر وہ سائنس کی کتابیں یا کوئی مشین اپنے ساتھ لاتے تو یقیناً وہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے زیادہ بہتر تحفہ ہوتا۔ آخر وقت میں جب مسلمان مغربی تعلیم کی طرف مائل ہوئے اس وقت بھی ان کے ذہن میں ساری اہمیت مغربی تہذیب کی تھی۔ مغربی سائنس سے وہ بدستور دور پڑے رہے۔ سائنسی شعور۔ سائنس کے میدان میں مسلمانوں کے پچھڑے پن کی وجہ اگر مختصر طور پر بتانی ہو تو وہ صرف ایک ہوگی، مسلمانوں میں سائنسی شعور نہ ہونا۔ ہندوستان کا زمیندار طبقہ جدید تجارت میں پیچھے کیوں ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر تجارتی شعور موجود نہ تھا۔ یہی واقعہ سائنس کے سلسلے میں مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا۔ ایک یا ایک سے زیادہ اسباب کی بنا پر مسلمانوں کے اندر جدید دور میں سائنسی شعور پیدا نہ ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سائنس کی تعلیم کی طرف توجہ نہ دی، اور اگر توجہ دی بھی تو ادھوری شکل میں۔ اس کی ایک واضح مثال وہ فرق ہے جو مسلمانوں کے درمیان دینی تعلیم اور سائنسی تعلیم کے بارے میں پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر دینی تعلیم کی اہمیت کا شعور موجود تھا، اس لیے انہوں نے اس کا پورا اہتمام کیا۔ اس کے برعکس موجودہ زمانے کے مسلمانوں میں سائنسی تعلیم کا شعور موجود نہ تھا، اس لیے وہ اس کا وہ اہتمام نہ کر سکے جس کے بغیر کسی قوم میں سائنسی تعلیم نہیں آ سکتی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم رہنماؤں کو جب جدید علوم کی طرف توجہ ہوئی تو انہوں نے کالج اور یونیورسٹیاں تو بنائیں، مگر انہوں نے جدید علوم کی ابتدائی تعلیم کا نظام قائم نہیں کیا جو کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کو خوراک فراہم کرتے ہیں، جبکہ انہی مسلمانوں میں دینی مدارس کی مثال اس سے بالکل مختلف نمونہ پیش کرتی ہے۔ مسلمانوں نے موجودہ زمانے میں بڑے بڑے دینی مدرسے قائم کیے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ صرف بڑے بڑے مدرسے قائم کر کے بیٹھ جائیں، اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا کہ پورے ملک میں ابتدائی تعلیم کا مکتب کا نظام قائم کیا۔ یہی ابتدائی مکاتب دراصل وہ ادارے ہیں جو بڑے بڑے دینی مدرسوں کو غذا فراہم کرتے ہیں۔ اگر یہ ابتدائی مکاتب نہ ہوں تو تمام بڑے بڑے دینی مدرسے غیر آباد نظر آئیں۔ یہی بات جدید سائنس کی تعلیم کے سلسلے میں بھی ملحوظ رکھنے کی تھی۔ مسلم رہنماؤں کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کو خوراک پہنچانے والے ابتدائی اسکول نہ ہوں تو کالجوں اور یونیورسٹیوں کو طلبہ کہاں سے ملیں گے؟ ہندوستان میں مثال کے طور پر ہندو اور عیسائی بہت بڑے پیمانے پر ابتدائی تعلیم کا نظام قائم کر رہے تھے، مگر مسلم رہنماؤں نے اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیا۔ انہوں نے کالج اور یونیورسٹیاں بنانے کے لیے زبردست کوشش کی، مگر ابتدائی اسکول قائم کرنے کی طرف اتنا کم دھیان دیا کہ وہ نہیں کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم یہ منظر دیکھتے ہیں کہ مسلم کالج اور اسلامی یونیورسٹی تو ہمارے پاس موجود ہیں، مگر اس کے اندر مسلم طلبہ موجود نہیں، کیونکہ ان بڑے اداروں کو غذا پہنچانے والے چھوٹے ادارے نہیں۔ مسلمانوں نے اپنے بچوں کو
مذہبی جذبے کے تحت ہندو اور عیسائی یا گورنمنٹ کے ابتدائی اسکولوں میں بھیجنا پسند نہیں کیا، اور خود ان کے اپنے ابتدائی اسکول موجود نہ تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قوم کے بچوں کی ابتدائی تعلیم اس انداز پر نہ ہو سکی کہ وہ آگے بڑھ کر سائنس کے شعبے میں داخلہ لے سکے۔ مسلم رہنماؤں کی اس غفلت کی وجہ جو بھی ہو، مگر یہ ایک واقعہ ہے کہ عملی طور پر یہ ایک بڑا سبب ہے جس نے مسلم قوم کو سائنسی تعلیم میں پیچھے کر دیا۔ بنیادی غفلت۔ سائنس کی تعلیم میں مسلمانوں کے پیچھے ہونے کا سبب ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہوگا: مسلمان انگریز اور انگریزی میں فرق نہ کر سکے۔ انہوں نے استعماری قوموں اور استعماری قوموں کے ذریعے آنے والے علوم کو ایک سمجھا۔ اول الذکر سے سیاسی اسباب کے تحت انہیں نفرت پیدا ہوئی۔ اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ثانی الذکر سے بھی نفرت کرنے لگے۔ اگر وہ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر سکتے تو یقینی طور پر موجودہ زمانے میں مسلمانوں کی سائنسی تاریخ دوسری ہوتی۔ ہر قوم کے کچھ اپنے قومی علوم ہوتے ہیں۔ ان قومی علوم سے دوسری قوموں کو دلچسپی نہ ہونا ایک فطری بات ہے۔ مزید یہ کہ دوسری قومیں اگر ان قومی علوم سے دلچسپی نہ لیں تو اس سے انہیں کوئی حقیقی نقصان نہیں ہوتا۔ مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک قوم ایک علم کو لے کر اٹھتی ہے، لیکن حقیقتاً وہ اس کا قومی علم نہیں ہوتا، بلکہ اس کی حیثیت ایک آفاقی علم کی ہوتی ہے۔ یہ علم اپنی حقیقت کے اعتبار سے تمام قوموں کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ کسی ایک قوم کے لیے۔ وہ انسانیت کا مشترک سرمایہ ہوتا ہے، نہ کہ کسی قوم کا انفرادی ورثہ۔ قدیم صلیبی جنگوں کے بعد یہی صورتحال مغربی قوموں کے ساتھ پیش آئی تھی۔ اس وقت مسلمان سائنسی علوم کے حامل تھے اور اسی بنا پر وہ مغربی قوموں کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وقت مغرب کی حیثیت مفتوح کی تھی اور مسلمانوں کی حیثیت فاتح کی۔ اگرچہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مفتوح کے دل میں فاتح کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، وہ فاتح کی ہر چیز کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے، مگر مغربی قوموں نے یہ نادانی نہیں کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے علوم کو ایک دوسرے سے الگ کر کے دیکھا۔ انہوں نے مسلمانوں سے نفرت کی، مگر مسلمانوں کے علوم کو انہوں نے آگے بڑھ کر لیا، نیز اپنی کوششوں سے اس میں اتنے اضافے کیے کہ بعد کی صدیوں میں وہ ان علوم کے امام بن گئے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ وہ دوبارہ تاریخ کو اپنے حق میں بدلنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہی صورتحال موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ پیش آئی۔ مغربی قومیں ان کے لیے فاتح کی حیثیت رکھتی تھیں، اس لیے مغربی قوموں سے بیزاری ان کے لیے ایک فطری بات تھی۔ مگر یہاں مسلمان اس ہوش مندی کا ثبوت نہ دے سکے کہ وہ مغرب اور مغربی علوم کو ایک دوسرے سے الگ کر کے دیکھیں۔ مغربی قومیں جن علوم کو لے کر آگے بڑھی تھیں وہ ان کے قومی علوم نہ تھے، بلکہ وہ کائناتی علوم تھے۔ ان کی حیثیت قوت و طاقت کی تھی۔ دور جدید کے مسلم رہنما اگر اس راز کو بر وقت جان لیتے تو وہ مغربی علوم کو مغرب سے الگ کر کے دیکھتے۔ مغربی علوم کو وہ اپنے لیے طاقت سمجھ کر حاصل کرتے، وہ ان کو خود اپنی چیز سمجھتے، نہ کہ غیر کی چیز۔ مگر یہاں دور جدید کے مسلم رہنما اس دانش مندی کا ثبوت نہ دے سکے۔ انہوں نے بیک وقت مغرب سے بھی نفرت کی اور مغربی علوم سے بھی۔ یہی وہ غلطی ہے جس نے دور جدید میں مسلمانوں کو سائنس میں پیچھے کر دیا۔ مسلم رہنماؤں نے ایک لمحے کی غلطی کی تھی، مگر اس کا نتیجہ مسلم قوم کو صدیوں کی شکل میں بھگتنا پڑا۔ یک لہجہ غافل گشتم و 100 سالہ راہم دور شد۔ زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت شعور کی ہوتی ہے۔ جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، مسلمانوں نے جب صلیبی جنگوں میں مغربی اقوام پر فتح حاصل کی تو وہ فتح کے جوش میں مبتلا ہو گئے۔ اس جوش نے انہیں سائنس کی تحقیق سے غافل کر دیا۔ اس کے بعد موجودہ زمانے میں یہی واقعہ ایک اور شکل میں پیش آیا۔ مسلمان مغربی قوموں کے مقابلے میں مفتوح ہوئے تو ان کے اندر مغربی اقوام کے خلاف نفرت جاگ اٹھی۔ وہ نفرت کی نفسیات میں مبتلا ہو کر مغربی سائنس کی طرف سے بے رغبت ہو گئے۔ مسلمان اپنی بے شعوری کے نتیجے میں فاتح کی حیثیت سے بھی نقصان میں رہے اور مفتوح کی حیثیت سے بھی۔
زمانے کے مطابق عمل۔ قدیم زمانہ دستکاری کا زمانہ تھا، ہر آدمی اپنا کام خود کرتا تھا۔ موجودہ زمانہ انڈسٹری کا زمانہ ہے۔ موجودہ زمانے میں ہر کام میں پورا سماج شامل یا انوالو ہوتا ہے۔ اس بنا پر موجودہ زمانے میں ایک نیا کلچر وجود میں آیا ہے جس کو انٹر ڈیپینڈنٹ کلچر کہا جا سکتا ہے، یعنی ہر آدمی کا دوسرے آدمی پر منحصر یا نربھر ہونا۔ قدیم بادشاہت کے زمانے میں لوگوں کے درمیان جو مساوات یا ایکویشن تھی وہ حاکم اور محکوم کی تھی۔ جدید دور میں دنیا میں جمہوریت کا نظام آیا۔ اب مساوات یا ایکویشن کا معاملہ بالکل بدل گیا۔ اس معاملے میں نئی مساوات پولیٹیکل لیڈر اور ووٹر کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ قدیم بادشاہوں کو ووٹر کی ضرورت نہیں تھی، وہ صرف ایک بات جانتا تھا، فوج کے ذریعے لوگوں کو زیر کر کے ان کے اوپر حکومت قائم کرنا۔ نئی مساوات کے زمانے میں حاکم اور محکوم کے درمیان نیا تعلق قائم ہوا۔ اب حاکم یا پولیٹیکل لیڈر کو ووٹر کی ضرورت ہے۔ اس نئے دور میں ووٹر کو یہ موقع مل گیا کہ وہ اپنی مرضی کی حکومت قائم کرے۔ اس طرح ایسا ہوا کہ ووٹر کو پولیٹیکل لیڈر کی ضرورت ہو گئی اور پولیٹیکل لیڈر کو ووٹر کی۔ اس کے بعد دنیا میں پہلی بار وہ نظام آیا جس کو انٹر ڈیپینڈنٹ نظام کہا جاتا ہے۔ اس طرح دنیا میں نئے مواقع پیدا ہو گئے۔ اب یہ ممکن ہو گیا کہ ہر ایک دوسرے کی ضرورت بن کر اپنا فائدہ حاصل کرے۔ پولیٹیکل لیڈر اور ووٹر ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کریں۔ اسی طرح تاجر اور خریدار دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں۔ اب نہ کسی کو لڑنے کی ضرورت ہے اور نہ کسی کو شکایت کی ضرورت۔ انٹر ڈیپینڈنٹ کے نئے نظام میں ہر ایک کو اصولاً وہی حیثیت مل گئی ہے جو اس سے پہلے مراعات یافتہ طبقہ یا پریولیجڈ کلاس کے لیے مخصوص سمجھی جاتی تھی۔ ہر ایک کے لیے وہ تمام مواقع یکساں طور پر کھل گئے جو پہلے کچھ خاص طبقے کو حاصل تھے۔ نئے سماج میں یہ ہوا کہ لیڈر کو ووٹر کی ضرورت اور ووٹر کو لیڈر کی ضرورت، ڈاکٹر کو مریض کی ضرورت اور مریض کو ڈاکٹر کی ضرورت، دکاندار کو کسٹمر کی ضرورت اور کسٹمر کو دکاندار کی ضرورت۔ اس طرح موجودہ زمانے میں ایک نیا سماج بنا جس میں کسی ایک شخص کو عملاً وہی مواقع حاصل ہو گئے جو کسی دوسرے شخص کے لیے مخصوص سمجھے جاتے تھے۔ اس دو طرفہ سسٹم کی بنا پر موجودہ زمانے میں ہر آدمی کے لیے یہ ممکن ہو گیا کہ وہ جو چاہے کرے اور جو چاہے حاصل کرے، صرف ایک شرط کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ وہ دوسرے کے معاملے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے، وہ دوسرے کے لیے اپنی طرف سے کوئی پرابلم کھڑی نہ کرے، وہ دوسروں کے لیے مکمل طور پر پرابلم فری انسان بن جائے۔ وہ اگر دوسروں سے کچھ پانا چاہتا ہے تو وہ دوسروں کو کچھ دینے والا بن جائے، نہ کہ صرف لینے والا۔ یہی وہ کلچر ہے جس کو عام زبان میں گیو اینڈ ٹیک کلچر کہا جاتا ہے۔ اس نئے دور نے شکایت کے تصور کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ ہر مذہب سچا ہے۔ ہر مذہب سچا ہے کا نظریہ بظاہر ایک خوبصورت نظریہ معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ آدمی کو اسی چیز سے محروم کر دیتا ہے جو مذہب کی اصل ہے، یعنی یقین۔ ایسا آدمی بظاہر ہر مذہب کو یکساں درجہ دیتا ہے، لیکن یہ اس کے لیے لپ سروس کی بات ہوتی ہے۔ یہ نظریہ مذہبی یقین کو سماجی اخلاق یا سوشل ایتھکس کا درجہ دے دیتا ہے۔ بظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی سچا، تم بھی سچے، یعنی کہنے کے لیے ہر مذہب کو سچا ماننا، لیکن گہرے یقین کے اعتبار سے کسی بھی مذہب پر یقین نہ ہونا۔ اصل یہ ہے کہ یہ معاملہ ایک مذہب یا تمام مذاہب کو ماننے کا نہیں ہے، بلکہ مذہب کو سچائی کا معاملہ سمجھنے کے بعد اس کو سماجی اخلاق یا سوشل ایتھکس کا درجہ دینے کا ہے، یعنی مذہبی یقین کے بجائے سوشل مینرز میں جینا۔ اس لیے اس معاملے میں صحیح فارمولا وہ ہے جو باہمی احترام یا میوچول ریسپیکٹ پر قائم ہوتا ہے، نہ کہ باہمی اعتراف یا میوچول ریکگنیشن پر۔ دوسرے تمام معاملات میں زندگی کا نظام باہمی احترام کے نظریے پر چلتا ہے، یعنی کسی کا مذہب پوچھے بغیر اجتماعی زندگی میں اس کا احترام کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ سماجی اعتبار سے زندگی کا نظام انسان کے عمومی احترام پر قائم ہوتا ہے۔ اس کے برعکس سچائی کے اعتبار سے زندگی کا نظام تحقیق اور ڈسکوری کے اوپر قائم ہوتا ہے۔ سچائی کے معاملے میں پہلے آپ متلاشی یا سیکر بنتے ہیں، پھر آپ مطالعہ اور تحقیق کے مراحل سے گزرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو سچائی کی دریافت ہو جاتی ہے۔ اس وقت آپ سچائی پر دل و جان سے قائم ہو جاتے ہیں۔ باہمی احترام کا فارمولا ایک ورکیبل فارمولا ہے جو عملی ضرورت کی بنیاد پر بنتا ہے،
اس کے برعکس سچائی کو ماننے کا فارمولا یقین یا کنوکشن کے اصول پر قائم ہوتا ہے۔ ذاتی معاملات۔ ذاتی معاملہ ہر آدمی کا اپنا معاملہ ہوتا ہے۔ اس کو کوئی دوسرا شخص نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ اس کے بارے میں صحیح رائے قائم کر سکتا ہے۔ اپنے ذاتی معاملے میں آدمی کو اس بات کا پورا اختیار ہے کہ وہ اپنی ثوابدید کے مطابق فیصلہ کرے۔ یہ طریقہ اصولی طور پر غلط ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ذاتی معاملے میں بہت زیادہ دخیل ہونے کی کوشش کرے اور اس کے بارے میں اپنی رائے دینے میں شدت کا طریقہ اختیار کرے۔ فطرت کے اصول کے مطابق کوئی آدمی اپنے ذاتی معاملے میں کسی دوسرے آدمی کی رائے کا پابند نہیں ہے۔ میری رائے اپنے لیے ہو سکتی ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ ہر آدمی اپنے ذاتی معاملے میں جو کچھ کرتا ہے وہ اس کا پورا اختیار رکھتا ہے۔ اصولی طور پر اس معاملے میں دوسروں کے لیے صرف یہ حق ہے کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں، آپ کے لیے خیر خواہی کا طالب بنے۔ اس معاملے میں اگر کسی کو رائے دینے کا حق ہے تو وہ آدمی کی اپنی فیملی ہے۔ مثلا بچوں کی تعلیم، شادی بیاہ کا معاملہ، بزنس کا انتخاب وغیرہ زیادہ تر ذاتی دائرے کی چیزیں ہیں۔ ان معاملات میں فیملی کی رائے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ غیر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی حد پر قائم رہے، کسی آدمی کے ذاتی معاملے میں زیادہ دخل نہ دے۔ اس حقیقت کو ایک عربی مثل میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والا زیادہ جانتا ہے کہ گھر میں کیا ہے۔ ضرورت سے زیادہ رائے دینا ایک غیر دانش مندانہ بات ہے۔ بہت سے معاملات جہاں لوگ رائے دینے لگتے ہیں وہاں ان کو دعا کرنی چاہیے۔ دعا اگر سچی خیر خواہی کے ساتھ ہو تو امید ہے کہ وہ انشاءاللہ قبول ہوگی اور آدمی کے لیے فائدے کا سبب بنے گی۔ دعا خیر خواہی کا اعلیٰ طریقہ ہے۔ دعا بلا شبہ مشورے کا ایک اعلیٰ بدل ہے۔ دعا گویا اپنی رائے کو اللہ کے ذریعے انسان تک پہنچانا ہے۔ عقل کی بات۔ قدیم مثل ہے: بوجھ کے باجے، باج کے نہ بوجھے۔ موجودہ زمانے میں مسلم ایکٹیوسٹ لوگوں نے بار بار یہی غلطی کی۔ وہ اجتماعی معاملات میں بار بار کسی طاقت سے الجھ گئے اور پھر جب ناکامی سے دوچار ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ ایسا مخالفین کی سازش کی وجہ سے ہوا۔ یہ بالکل خلاف واقعہ بات ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ لوگ خود اپنی اس غلطی کا شکار ہوئے کہ وہ بوجھے بغیر باج گئے، یعنی سوچے سمجھے بغیر اپنے آپ کو ایسے معاملات میں الجھا لیا جس سے نمٹنے کی طاقت ان کے اندر نہ تھی۔ منصوبہ بندی اگر ٹکراؤ پر مبنی ہو تو وہ نتیجہ خیز یا ریزلٹ اورینٹڈ منصوبہ بندی نہیں، کیونکہ ایسی منصوبہ بندی میں بے فائدہ ٹکراؤ زیادہ ہوتا ہے اور مطلوب نتیجہ بہت کم۔ مطلوب نتیجہ جس میں ملحوظ رکھا گیا ہو وہ نتیجہ خیز منصوبہ بندی ہے، اور جو عملاً رد عمل یا ریئیکشن پر مبنی ہو وہ حقیقی معنوں میں منصوبہ بندی نہیں۔ ایسی منصوبہ بندی رد عمل ہے، نہ کہ حقیقی معنوں میں عمل۔ بوجھ کے باجے، باج کے نہ بوجھے کا مثل قدیم زمانے کے تجربات یا ایکسپیرینسز پر قائم ہے۔ آج کی زبان میں اس کو کہنا ہو تو یہ کہیں گے کہ اقدام ہمیشہ منصوبہ بند اقدام ہونا چاہیے، نہ کہ بغیر منصوبے کا اقدام۔ منصوبہ بند اقدام کیا ہے؟ وہ ہے اقدام سے پہلے تمام پہلوؤں کو ملحوظ رکھتے ہوئے سوچنا، ہر پہلو سے، خواہ وہ منفی ہو یا مثبت، صورتحال کا جائزہ لینا اور پھر غیر جذباتی انداز میں اپنے عمل کا نقشہ بنانا۔ منصوبہ بند اقدام کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ وہ بطور ریئیکشن نہ ہو، بلکہ ریئیکشن کے بغیر بے لاگ انداز میں سوچ کر بنایا گیا ہو۔ منصوبہ بند اقدام وہ ہے جو حقیقی حالات کی روشنی میں بنایا جائے، نہ کہ جذباتی رد عمل کے اثر سے۔ منصوبہ بند اقدام وہ ہے جو پریکٹیکل وزڈم پر مبنی اقدام ہو۔ منصوبہ بند اقدام مبنی بر حقیقت اقدام کا دوسرا نام ہے۔ جنون درکار ہے۔ ایک سفر کے دوران میری ملاقات ایک ہندوستانی نوجوان سے ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کا ماہنامہ الرسالہ باقاعدہ پڑھتا ہوں، اس سے مجھ کو زندگی کا نیا شعور ملا ہے۔ الرسالہ کے مطالعے سے میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں انگریزی زبان سیکھوں، چنانچہ میں نے انگریزی زبان سیکھنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ میں اس مقصد کے لیے کون سی ڈکشنری استعمال کروں؟ میں نے جواب دیا، ڈکشنری آف جنون۔ یہ بات نہ صرف کسی نئی زبان کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے
بلکہ وہ ایک عام فطری اصول ہے۔ کوئی بھی اعلیٰ مقصد مجنونانہ کوشش چاہتا ہے۔ مجنونانہ کوشش کے بغیر کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنا ممکن نہیں۔ مجنونانہ کوشش کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مکمل طور پر مقصد کے حصول میں لگا دے۔ وہ کسی بھی عذر یا ایکسکیوز کو عذر نہ سمجھے۔ کوئی بھی چیز اس کو اپنے طے شدہ راستے سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو۔ اس کے دماغ میں اگر کوئی خیال ایسا آئے جو اس کے طے شدہ مقصد کے خلاف ہو تو وہ اس کو لڑ کر اپنے ذہن سے نکال دے۔ کامیابی کا فارمولا صرف دو ہے: صحیح مقصد اور اس مقصد کے لیے مسلسل جدوجہد۔ جو آدمی ان شرطوں کو پورا کرے وہ لازماً اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ کامیابی کے سفر کا بنیادی فارمولا یہی ہے۔ دوسری چیزیں جو مطلوب ہیں وہ اپنے آپ اس میں شامل ہوتی جاتی ہیں۔ جنون کا مطلب ہے اپنے آپ کو اپنے مقصد کے لیے وقف یا ڈیڈیکیٹ کر دینا۔ جو آدمی اپنے وقت اور اپنی توانائی کو مختلف کاموں میں تقسیم کیے ہوئے ہو وہ کبھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ بڑا کام لازمی طور پر ڈیڈیکیشن چاہتا ہے، یعنی پوری یکسوئی کے ساتھ ایک متعین نشانے کے لیے جدوجہد۔ اس یکسوئی میں دوسرے پہلوؤں کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن اسی برداشت میں بڑی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔